سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، شان دکن زندہ باد، خطیب ہندوستان رسول کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی جگہ لیں۔ بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہوگا۔ جو حضرات یہاں وہاں کھڑے ہوں برائے کرم آ کر کرسیوں پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی جلدی انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ میں نوجوانان گنگا نگر بالخصوص محمد راہید، محمد حنیف، محمد زبیر صاحب، قیصر اور دیگر نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کی دلپوشی فرمائیں۔ ہم اور آپ کو آج کا یہ حسین موقع الحسینی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اراکین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جن کا تعاون اور ساتھ رہا، اور دیگر ہمارے اس محلے کے مسلمان جنہوں نے ہمارے اس جلسے کے لیے پورا تعاون کیا۔ اللہ رب العزت جلسے میں تعاون کرنے والے تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ جب حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جانتے ہیں آپ کہاں ہوئی؟ کعبے کی جو چار دیواری ہے جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہوئی، اور تقریباً 3 دن تک حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی۔ پورے مکے میں چرچا ہو گیا کہ خاندان قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، نابینا ہے، لیکن حضرت علی کے مرتضیٰ تو پیدائشی نابینا نہیں تھے، اللہ نے انہیں آنکھوں سے نوازا تھا، لیکن 3 دن تک آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ اس کی ایک حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ شاعر کہتا ہے، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا۔ جب تقریباً 3 دنوں کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی کے مرتضیٰ کو دیکھنے کے لیے گئے اور حضرت علی کے مرتضیٰ کو اٹھا کر اپنے گود میں لیا، جیسے ہی میرے آقا نے حضرت علی کو اپنے گود میں لیا تو دنیا والے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ علی جنہوں نے تقریباً 3 دنوں سے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت کے لیے سب سے پہلے آنکھوں کو کھول کر حضور کے چہرے کی زیارت کرتے۔ حضرات محترم، علماء اکرام سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے اور پرمیشن کا وقت بھی بڑا کم ہے، اس لیے اب میں بغیر کسی تاخیر کے جس ہستی کو سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، جن کے خطاب سے ہمیں اور آپ کو لطف اندوز ہونا ہے اور اپنے ایمان و عقائد میں اضافہ کرنا ہے، جن سے میری مراد خطیب ہندوستان، عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام، خطیب بے مثال، شان دکن، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کی بارگاہ میں بڑے ہی دستبردہ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم تمام کو اپنے مبارک خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ جائیں، اطمینان سے تقریر سنیں، ادھر بھی جگہ ہے، تمامی نوجوانوں سے اور
सबसे गुजारिश है कि कुर्सियों पर बैठ जाएं और इत्मीनान से तकरीर सुनें। और पीछे जो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फ़ज़ल और करम है और उसके प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ और इनायत है कि आज बेंगलुरु की इस मुक़द्दस और बाबरकत ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से आरटी नगर के इस मोहल्ले में गंगानगर की इन मुक़द्दस वादियों में
حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک اور حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی تذکرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جشن کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجلایا جائے کم ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں ان نوجوانوں کا، ان منتظمین کا، اور بالخصوص اقبال احمد صاحب ڈپٹی کمشنر سیل ٹیکس کا، اور حضرت مولانا سنجے نگر کی مسجد کے خطیب و امام مولانا محبوب رضا صاحب کا، اور دیگر علماء اہل سنت کا، جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور پرکیف روحانی، عرفانی، علمی اور بامقصد مجلس میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطاکار کو دعوت عنایت فرمائی۔ اللہ کا فضل ہے، حبیب پاک علیہ السلام کا شکر جمیل ہے کہ جنہوں نے آج کی بڑی مصروفیات کے باوجود اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی اپنے اس گناہگار بندے و غلام کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے میں یہ ویڈیو والے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ لائٹ بند کر دیں۔ صرف لائٹ دکھ رہی، لوگ کوئی بھی نہیں دکھ رہے۔ آپ لائٹ بند کر دیں۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ پورے لوگ دکھ رہے ہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے، آپ حضرات کی محبتوں سے، آپ حضرات کے لطف و کرم سے سرفراز ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے کہ آج ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ میں ہندوستان بھر کے دورے کرتا ہوں، میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ ہے، سرکار غوث اعظم کی نظر کرم ہے۔ ہر جگہ جاتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیان سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں 25,000 عاشقان رسول کا مجمع ہوتا ہے، کہیں 40,000 عاشقان رسول کا مجمع ہوتا ہے، کہیں 50,000 عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، لیکن جب بنگلور پر آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے ان 50,000 عاشقان رسول کو دیکھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی ہے، آپ سینکڑوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے علاقوں میں ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ وہاں لاکھوں اور ہزاروں کا ایمان بچایا گیا ہے، اور یہاں پر بدعقیدوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے ایمان کو بچا دیا۔ کرناٹک بلکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثر کن، جس میں وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور اس وائرس والی زمین کا نام بنگلور ہے، بلکہ بنگلور سے اطراف اکناف کے جتنے علاقے سب میں وائرس پھیلا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آج میں اینٹی وائرس بن جاؤں، تاکہ ان لوگوں نے جو غلاظت کا پلندہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے، ہمارے بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، جو شرارتیں جو انہوں نے کی ہے، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان شرارتوں کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ جب سوچنے لگیں تو آپ کا ذہن چلا چلا کر کہے خدا کی قسم اب تک ان دہشت گردوں نے، اب تو میری بات کو کوئی نہیں بول سکتے، ہما کو دہشت گرد بولا بول کے نہیں بول سکتے، میرے کو اگر آپ کوئی بولا ہما کو دہشت گرد کئی کو بولا بولے تو لے کے جا کے جیل میں ملا کے لے کے آتا ہوں۔ تو ان دہشت گردوں نے ہمارے نبی کے خلاف جو غلاظتیں اور اپنی شرارتوں کو اگلا ہے، اپنی کم ذہنی اور کمتری اور اپنے اصلی نہ ہونے کا جو ثبوت دیا ہے، آج انشاءاللہ تعالی غلام رسول کی اس بات کو سن لیں تو انشاءاللہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، یہ رسول اللہ کی جماعت کا نام ہے۔
مگر میری ایک کمزوری ہے، میں ڈسٹربنس کو برداشت نہیں کر سکتا، بہت بڑی کمزوری ہے۔ جو بھائی دور دور سے آ رہے ہیں ذرا ان کو وہیں پہ روک دیا، بس اب ذرا وہیں ٹھہرنے دیجئے۔ جو حضرات آپ جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں پلیز، آپ آتے جائیں گے، میں آپ کو دیکھتے جاؤں گا اور میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتے رہے گا، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ آپ حضرات بس جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے بس وہیں ٹھہر جائیں انشاءاللہ۔ جو حضرات پیچھے ٹھہرے اب ادھر کسی کو آنے مت دیجیے، آپ ان کو وہیں پہ روک لیں، اور اگر ہو سکتا ہے وہ ہماری جو مائیں اور بہنیں بیچ میں بیٹھی ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے ادھر بھیج دیں۔ ادھر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ماشاءاللہ کافی ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ مائیں اور بہنیں پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، اور جو مرد حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آرام سے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، ہماری ماں اور بہنوں کو ادھر بھیجوا دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ بابو تھوڑا ہٹ جائیں، آپ لوگ تھوڑا ہٹ کے جگہ دیں، تھوڑا ہٹ جائیں۔ یہ حضرات جو گلی میں ٹھہرے ہٹ جاؤ، بابو لیڈیز ہٹ جاؤ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ واصحابک وسلم۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ رب العزت کی اس رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ آج آپ اہل سنت والجماعت کو پہلے سمجھ جائیے، اس کے بعد سارے مسئلے آپ کو انشاءاللہ تعالی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کیا چیز ہے پہلے آپ اس کو سمجھ جائیے۔ لیکن میں اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ کسی ملا جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی حضرت جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا لگایا ہوا پودا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے ولی کا قائم کردہ ایک جو ہے مینار نہیں ہے، ایک مرکز نہیں ہے، جیسے انہوں نے یہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز، یہ کوئی مرکز کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کسی مفتی صاحب کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی ولی کی ایجاد کا نام نہیں ہے، یا جو ہے کسی مولانا جی کے قول کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے، بلکہ قربان جاؤ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کا نام ہے۔ اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاد رکھ لیں، اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، آقا علیہ السلام کی غیب والی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی، دنیا کے اندر نئے نئے جماعتیں بنیں گے، نئے نئے فرقے بنیں گے، نئے نئے جو ہے لوگ نکلیں گے، نئے نئے مشن بنائے جائیں گے، گلی گلی کوچے کوچے میں مرکز بنائے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی غیب والی نظروں سے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن غور کریں، آقا علیہ السلام کی عظمت کے قربان جائیں، صدقے جائیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو قرآن دیا۔ ذرا بولے بھائی، امت کو کیا دیا؟ قرآن دیا۔ اللہ سے لیا، حضور نے اپنی امت کو قرآن دیا، تو اب کوئی شخص دوسری قرآن لا سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، نہیں لا سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا نبی و رسول ہوں، تو اب کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے؟
ذرا زور سے بولے، نہیں ہو سکتا۔ حضور نے نماز دے دی تو اب کوئی شخص ہے جو دوسرا یہ کہے کہ حضور نے 5 نمازیں دی، میں 6ویں نماز دیتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ ذرا بولے بھائی، دے سکتا ہے؟ آپ اگر جتنا بولتے جائیں گے میں اتنا سمجھاتے جاؤں گا، آپ جتنا خاموش بیٹھیں گے میں اتنا جلدی کلوز ہو جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے آپ لوگ جو ہے بازو والوں کے جلسے سنے، وہاں ٹھنڈے جلسے تھے، مگر یہ اہل سنت کا جلسہ ہے، یہاں ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہاں بولنا پڑتا ہے۔ آپ بولتے جائیے، میں بھی بولتے جاؤں گا، اور بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ آپ ایسا مجھے گھور کے دیکھیں گے تو میں ڈر جاؤں گا، میں سمجھوں گا ارے میرے وہابیوں کے بیچ میں تو نہیں آ گیا، کہیں ٹیررسٹوں کے بیچ میں تو نہیں آ گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، ڈر جاؤں گا۔ مگر آپ بولتے جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں، آپ غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ غریب نواز کے غلام ہیں، آپ جو ہے اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، مدینے والے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرتے چلو۔ آئیے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے قرآن دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص قرآن نہیں لا سکتا ہے۔ حضور نے نماز دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص 6ویں نماز نہیں دے سکتا ہے۔ حضور نے شریعت دی ہے، کائنات میں اربوں خربوں پیدا ہوئے، پھر شریعت کے اندر ایک مسئلہ کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ جو کچھ دیا وہ مدینے والے رسول نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ رمضان کے روزے دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، اب حضور نے قرآن دی ہے تو کوئی قرآن میں جتنی آیات ہے کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتا۔ حضور نے روزہ دیا ہے تو اب کوئی 30 روزوں کے بعد 31واں روزہ نہیں لا سکتا۔ حضور نے نماز دی ہے، نماز کے بعد کوئی 6ویں نماز نہیں لا سکتا۔ حضور نے حدیث دی ہے تو حدیث کے بعد کوئی اور محدث جو ہے حدیث نہیں لا سکتا۔ حدیث رسول کی تحقیق تو کر سکتا ہے مگر اپنے قول کو حدیث نہیں بنا سکتا۔ مگر ذرا غور کرو، حضور نے جب سب دیا تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے جب اہل سنت والجماعت امت کو دیا تو پھر کوئی دوسری جماعت کیسا پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسری جماعت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرے، یہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، یہ آمنہ کے لال کی جماعت کا نام ہے، یہ سرداران رسول کی جماعت کا نام ہے، یہ حبیب خدا کی جماعت کا نام ہے، یہ علی المرتضیٰ کے داتا کی جماعت کا نام ہے۔ ہم گناہگاروں کے آقا کی دی ہوئی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت۔ اب جب حضور نے اہل سنت دی تو پھر دوسرا کوئی تبلیغی جماعت کیسا بنا سکتا؟ ذرا بولو نا میرے بھائی۔ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہیں کو بولے بولو، کیونکہ حضور بولے میں نبی ہوں تو اب دوسرا نبی نہیں بول سکتا، بول سکتا؟ اگر نبی کہہ دے میں نبی آخر الزمان ہوں، میں آخری پیمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیمبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے کہہ دیا یہ نبی آخر الزمان، خاتم المرتبت، ختم نبوت ان پر ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا یہ نبوت کا اختتام ہے تو پھر اب کوئی دوسرا نبی کہہ دے تو دنیا اسے کافر کہتی ہے۔ اور نبی نے کہہ دیا اب تک جتنی جماعت آنی تھی سب انبیاء لے آئے ہیں، میں جس جماعت کو لایا ہوں اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری جماعت کے بعد کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر میری نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، میری جماعت کے بعد کوئی جماعت بنا لے تو وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، وہ دین سے باہر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گندا ہے، وہ برا ہے، جو رسول اللہ کی جماعت کو توڑنے کے لیے نئی جماعت لے کر آتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آؤ یہ جتنی جماعتیں بنائی گئی ہیں سن لو کان کھول کر، خدا کی قسم ان سب کا مقصد ایک ہے، اہل سنت والجماعت کو توڑنا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک رولنگ پارٹی رہتی، دیکھو الیکشن پیریڈ ہے نہیں ہے، آپ لوگوں نے رہتا تو اچھا سمجھ جاتے تھے۔ رولنگ پارٹی
بنگلور میں کرناٹک میں اچھا ڈیولپمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی دوسری پارٹی والے بولتے ہیں انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں کیوں؟ انہیں بولتا میں ایم ایل اے بنتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں، میں کو ووٹ دو. بات ارے نے اچھا کام کرا میاں، تو پھر کہیں بوارا بیچ میں انہیں کر رہا نہیں، میں کرتا ہوں، شہرت، نام، نمود، چرچا. اچھا چلو ایک آدمی اٹھا بولا کہ میں ایک نئی پارٹی بنا لیا، میں اپنے ایم ایل ایز کو کھڑا کرتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں. اچھی بات ہے بھائی، چلو جان دو، دونوں میں ٹکراؤ کریں گے نہیں. تیسرا بولا میں بھی کھڑتا ہوں، چوتھا بولا میں بھی کھڑوں گا، پانچواں بولا میں بھی کھڑوں گا، چھٹواں بولا میں بھی کھڑوں گا. ارے بنتے کتنے؟ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، ہر ایک کے دل میں تمنا بنی ہوئی ہے کہ میں بڑا بنوں گا، میں بڑا بنوں گا، میں کچھ کہلاؤں گا، میں کچھ امیر بنوں گا، میں کچھ شیخ بنوں گا، میں حفظہ اللہ تعالیٰ کہلاؤں گا، میں امیر المومنین بنوں گا، میں مسلمانوں کا بادشاہ بنوں گا. اسی خواہش نے کسی کو یزید بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو بادشاہ اکبر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو سعودی کا پرنس بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی مرکز کا کسی کو امیر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی علاقے کا کسی کو شیخ بنا دیا ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر اگر جماعتیں بنا لے، ساری جماعتیں ایک طرف، کیونکہ یہ دنیا کے ملاؤں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور اس جماعت کا مقابلہ کائنات کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی نہیں، آمینہ کے لال اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو اب یہ سب جماعتیں بنی، سب کا مقصد ایک ہے، رولنگ پارٹی کو توڑنا. ہم 1400 سال سے رول کر رہے ہیں. اب انہوں نے بولا نہیں میں رولنگ پارٹی کو توڑتا ہوں. میں بولا کیسا توڑتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نہیں، اب رولنگ پارٹی کیا کری؟ 10 روپے کلو چاول دی غریبوں کو. اب دوسری پارٹی والا میں 2 روپے کلو دیتا ہوں. ایسا ہی ہوتا نا الیکشن میں، وہ 2 روپے کہاں دیتا، 20 روپے دے کے بھی نہیں لیتا. بعد میں الگ بات ہے، چپکے تو بھی لوگوں کو بولتا ہمارا ساتھ ہمارا وکاس. ہوتا کچھ بھی نہیں، سب بیکار باتیں ہیں، کام چلاؤ باتیں ہیں سب، یہ ہوتا کچھ بھی نہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، اسی طرح ان لوگاں بھی بولے میں اہل سنت کو توڑتا ہوں. میں بولا کیسا توڑتا، کیا کرتا؟ تو بولے سب 1400 سال سے یہیں تھے، میں سب کا انکریمنٹ کراتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ اوپر رہتا ہوں، سب کو بول رہا. اہل سنت والجماعت کو توڑتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ تو بولے سب اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک وقت انگلی اٹھائے اور چھوڑ دیے. میں توڑتا ہوں. بولا کیا 56 وقت اٹھانے لگاتا ہوں. بولا اہل سنت والجماعت کو توڑتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ اب تک ان لوگاں خالی درگاہ کو جاتے تھے. میں بولا تو کیا کرتا؟ میں 40 دن لے کے نکل جاتا ہوں. بول رہا ہے توڑتا. یہ جماعتیں بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، اہل سنت والجماعت کو توڑنا. اہل سنت والجماعت کو توڑنے. اب ذرا لیڈیز بھی بیٹھے، ان کا بھی خیال کر لیتا ہوں. صاحب بولے میں توڑ دیتا ہوں اہل سنت کو. میں بولا کیا کرتا؟ تو بولے 1400 سال سے ان لوگوں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھا ہے، میں مسجد کو لے جاتا ہوں. بول رہا ہے ارے بولا گھر کی چیز گھر میں رہنے، مسجد کو لے جاتا. دیوانے گھر میں ہے سو ٹینشن آپ ہوتے، اب مسجد میں کہاں لڑ لیتے بیٹھتا. مسجد کو لگ جاتا ہوں، عورتوں کو مسجد کو لگ جاتا ہوں، مسجد کو لگ. خواہش نماز ہوئی، کک مار رہا، بیگم کو بٹھا رہا، عیدگاہ کو پہنچ جا رہا، مسجد کو پہنچ جا رہا، جمعے کو پہنچ جا رہا. بیگم پریشان. بابا کے گھر میں اچھی تھی، میں سکون سے گھر میں پڑھ لیتی تھی. یہاں جب سے مسجد سے گھر کو، گھر سے مسجد کو پھر نہیں ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، انہیں بولا اہل سنت والجماعت کو توڑتا. میں بولا کیا کرتا؟ تو بولے اب تک 1400 سال سے لوگ ایک مٹھی چھوڑے. میں بولا تو کیا کرتا؟ بولے 11 مٹھی چھوڑ دو. بولا ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اہل سنت والجماعت کو توڑنا. اہل سنت کو توڑتا ہوں. اب تک اہل سنت والے 1400 سال سے خالی تسبیح پکڑے.
یہ تسبیح میں جو دم ہے نا خدا کی قسم وہ امریکہ کے میزائل میں نہیں ہے۔ بولے 1400 سال سے انہیں نے خالی تسبیح پڑھا، ہاتھ میں دوسری کوئی چیز لیا ہی نہیں۔ میں بولا توڑتا تو کیا کرتا؟ بولے میں بم پکڑتا ہوں۔ بولا اماں بہت بھیانک دکھ رہا تو۔ بولا میں گن لیتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے۔ ان کے پیدا ہونے کا صرف مقصد ایک ہے، یہ قوم اہل سنت والجماعت کو توڑنا چاہتی ہے۔ یہ تم کو گستاخ رسول بنانا چاہتی ہے، یہ تم کو دشمن رسول بنانا چاہتی ہے، یہ تم کو باغی غوث خواجہ بنانا چاہتی ہے، یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی غدار بنانا چاہتی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آؤ اب ذرا میں تم سے خلاصہ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے جو آج ہمارے بیچوں میں آ کر انہوں نے نئے نئے انداز میں کبھی حدیث کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی نماز کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی روزے کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی قرآن کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی اہل بیت کی محبت کے نام پر ماتم کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہکایا، کبھی اہل قرآن کے نام پر لوگوں کو بہکایا، کبھی اہل حدیث کے نام پر لوگوں کو بہکایا، کبھی تبلیغ کے نام پر لوگوں کو بہکایا۔ ان کا کام ہے، یہ 1400 سال سے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ امت رسول کو کسی نہ کسی انداز میں توڑا جائے، گستاخ رسول پیدا کیا جائے، باغی رسول پیدا کیا جائے، غوث و خواجہ کے دشمنوں کو امت رسول میں پیدا کیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس پروردگار کی عظمت کے صدقے جائیں، جب یہ قوم پیدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے ان ظالموں سے غلامان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے، دشمنان رسول سے عاشقان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم غلامان رسول کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اے بنگلور کے مسلمانوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، ان لوگوں نے جو جماعتیں بنائی تھی ان کا مقصد صرف ایک تھا، نماز کے نام پر لوگوں کو قریب بلاؤ۔ لوگ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو 25 سال کے ہو گئے، کبھی انہوں نے طہارت نہیں سیکھی تھی، 25 سال کے ہو گئے کبھی انہوں نے وضو کے فرض و واجبات کو نہیں سیکھا تھا، 40 سال کے ہو گئے نماز کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ ایک دن ان کی جو ہے غیرت ایمانی للکاری کہ آخر کتنے گناہ کروں گا، کتنے گناہ کروں گا، انہوں نے توبہ کی نیت سے جب اللہ کے قریب ہونا چاہا تو یہ ملا ان کو نظر آیا اور یہ ملا کے قریب ہو گئے۔ ملا نماز کے نام پر ان کو قریب بلایا، ایک ملا حدیث کے نام پہ قریب بلایا، مگر جب حدیث اور نماز کے نام پر، قرآن کے نام پر قریب بلائے، آنے والا دین سیکھنے کی نیت سے آیا، خدا کا خوف حاصل کرنے کی نیت سے آیا، رسول اللہ کی غلامی کا شرف پانے کی نیت سے آیا، مگر یہ شرف دلانے کے بجائے یہ قریب بلاتے گئے، قریب بلاتے گئے، وضو اور طہارت کے مسئلے سکھانے کے بجائے، نماز اور روزے کے مسائل سکھانے کے بجائے انہوں نے اس کو دین سکھایا۔ کون سا دین سکھایا؟ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب اگر کوئی آدمی 4 مہینے جا کے آ جائے، آپ کے پاس تو عام ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں ملتے ہیں، پکڑ کے پوچھو کہاں گیا تھا؟ 4 مہینے سے نہیں دکھ رہا تھا، بولے دین سیکھنے گیا تھا۔ ارے کون سا دین سیکھا؟ کون سا دین سیکھا؟ بولے وہی دین سیکھا جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو رسول اللہ نے سکھایا۔ ارے میں بولا میرے بڑے بھائی کون سا دین سیکھا؟ ذرا بول رہے بڑے بھائی کیا سیکھا؟ 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ بولے طہارت سیکھا، وضو سیکھا، نماز سیکھا، قرآن سیکھا۔ وضو، نماز، طہارت کتنے دن میں سیکھا؟ بولے 4 مہینے۔ 3 منٹ کی طہارت کو 4 مہینے میں سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ 5 منٹ کے وضو کو سیکھنے تھے کو 4 مہینے لگے، 10 منٹ کی نماز سیکھنے کے لیے 4 مہینے غائب ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، تو دین نماز نہیں کچھ اور سیکھ کے آیا۔ اچھی بات نہیں، میں دین سیکھا، نماز سیکھا، طہارت سیکھا۔ والا ادھر ٹھہر یہاں، ٹھہر گیا۔ نماز سیکھا؟ جی ہاں سیکھا۔ وضو سیکھا؟ بولو سیکھا۔ طہارت سیکھا؟ سیکھا۔ میں بولا اچھی بات ہے، چل بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم میرے کو۔ پھر کیا سیکھا؟ میں بہت، آپ لوگ نہیں گئے تو آپ لوگ نہیں معلوم ہوں گا، بہت اندر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سنو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سنو، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ میں آ گیا تو بس ہے۔ میری نظر اب درگاہ والوں پہ نہیں، میری نظر اب جماعت والوں پہ۔
میں اب فی الوقت تقریر جو ہے یہ زیارت چہلم کرنے والے برسی کرنے والوں کو نہیں سنا رہا ہوں، جو 4 مہینے کو جا کے اس کو سنا رہا ہوں۔ 4 مہینے بول نماز کے واجبات کتنے نہیں سیکھا، اب بھی بولا دین سیکھا، نماز کے واجبات نہیں معلوم۔ میں بولا اچھی بات ہے، جان دے وضو سیکھا، جی سیکھا۔ میں بولا نماز میں کھڑا ہوا ہے وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا نہیں کرنا، کرے تو کیسا کرنا، نہیں کرے تو کیا کرنا۔ ارے باپ رے باپ، ایسا بھی ہوتا کیا مولا صاحب؟ دین سیکھا، کیا سیکھا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد میں اس کو پوچھا اچھی بات ہے جان دے یہ تو بتا غسل کے واجبات کتنے ہیں؟ ارے باپ رے، غسل ہے سوچ معلوم میرے کو، واجبات بھی ہے اس میں۔ بات سمجھو نوجوان، مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کوشچن کرتے کرتے تھک گیا سو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگاں کل پوچھو جا کے، پکڑو گلیوں میں، کب تک چھوڑ کے رکھتے آپ لوگاں؟ پکڑ کے اب آپ لوگاں پوچھو، کل پھٹکے مارو، مار کے باہر نکال کے پوچھو چل میاں بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، دین کا کوئی مسئلہ پوچھو انہیں نہیں بیان کر سکتا۔ پھر پوچھا ارے گیا کہیں کو 4 مہینے، بولا دین سیکھا۔ ارے اب کون سا دین ہے رے؟ نہ تے کو نماز آتی، نہ روزہ آتا، نہ زکات آتی، نہ حج آتی، نہ وضو، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں، اب کون سا دین سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بولا نہیں بول صاحب سیکھا، دین ہی سیکھا۔ میں بولا کیا ہے تیرا دین بول؟ بولا جھنڈا نہیں چڑھانا، درگاہ کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا۔ میں بولا اوہو یہ تو انٹرنیشنل دین دکھ رہا۔ یہ سیکھ کے آیا انہیں، یہ سکھاتے لے کے جا کے۔ اب یہ اوپر کے یہ فرسٹ ٹرپ میں یہ سکھاتے، سیکنڈ ٹرپ میں سیکنڈ راؤنڈ، اب اس کے اندر نیکسٹ 4 منتھ، نیکسٹ 40 دن میں کیا ہوتا اب اور خریب کرتے۔ پہلے خالی اوپر کے ایٹما دے دیے، جھنڈا، فاتحہ، سلام، درگاہ، چادر، پھول، عرس، یہ اوپر کے ایٹم دے دیے۔ اب ذرا انہیں ہو بہت اچھا ہے، ذرا زبردست کھٹ کے اچھے مارا، لوگوں کو ہلایا، لے کے آ کے مشورے کرا۔ بولے یہ تو پٹھا پکا اسٹیمپنگ ہو چکی ہے، بولے اب اس کو اندر کے ایٹما دیو۔ بولے کیا ہے؟ اب لے گئے دوسرے سیکنڈ راؤنڈ میں۔ اب 4 مہینے گیا، پھر 4 مہینے کے بعد بلا کے کھڑا کرو، بول اب بول نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 8 مہینے ہو گئے، ارے نہیں معلوم مول صاحب۔ اب بول نماز میں سے وضو ٹوٹ گیا تو کیسا کرنا؟ وہ نہیں پوچھا مول صاحب۔ ارے پھر کیا سیکھا سیکنڈ راؤنڈ کے بعد؟ کیا سیکھا؟ تو بولے مول صاحب سیکھا، دین سیکھا۔ کیا سیکھا رے بتا تو صحیح؟ تو بولے حضور ہمارے جیسے ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور نعوذ باللہ نہ ہم کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، حضور کسی کی شفاعت نہیں کراتے ہیں، حضور کو معراج نہیں ہوئی ہے، وہ خواب میں سو رہے تھے، سوتے سوتے دیکھ لیا ہے، کسی کی خبر میں حضور نہیں آتے ہیں۔ یہ سیکنڈ راؤنڈ کی تعلیمات ہے، یہ سیکنڈ راؤنڈ کا نقشہ ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ پہلے گیا تھا تو دشمن اولیاء بن کے آیا تھا، دوسرے راؤنڈ میں گیا تو باقی رسول بن کے آ رہا۔ یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کا اسلام ہے۔ مگر سنو اے مسلمانوں، جب ہم اہل سنت کے غلام جمع ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم باغیت تم رسول تم کو نہیں بناتے ہیں، دشمن غوث و خواجہ تم کو نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم تو جامع محبت پلا کر تمہارا ہاتھ مدینے والے رسول کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، غوث و خواجہ سے ملاتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، علماء اہل سنت پکڑتے ہیں اور پیران کامل سے جوڑتے ہیں، کیونکہ مدینے والا رسول کہتا ہے، میرا آقا کہتا ہے، سارے نبیوں کا امام کہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو میری اہل بیت تک پہنچ جا، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور جو مجھ تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب خالی ان لوگاں اکیلے کرتے، دوسرے لوگاں تو اچھے چھنا حدیث۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بعض لوگوں نے کیا کیا، گاندھی جی سے ہندوستان لے لیا اور گاندھی جی کو لائٹ لے لیا۔ ان لوگوں نے بھی ایسی کیا، نبی سے حدیث لے لیا، نبی کی عظمت دل سے نکال دیا۔
یہ جتنے اہل حدیث ہیں ان کا عقیدہ ہے حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کی بدترین عقیدہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں۔ ارے میں نے کہہ رہا ہوں بھائی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میرے کو کہیں کو گھور کے دیکھا ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور ان پڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اہل حدیث نے اپنے قرآن کے ترجمے اس طرح کیے ہیں کہ ہم نے اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں بڑا تعجب میں آگا اور اوہو کیا حدیث ہے بھائی، صحیح دکھ رہا انہیں، لیبو لگا لیا صحیح، بات کرے گی بولتا صحیح صحیح، باتاں پورے غلط کرتا، صحیح ایک صحیح بولتا باقی کا سب غلط بولتا، بہت ڈینجر ہے۔ پیارے دوستو ذرا غور کرو، بولے حضور ان پڑھ ہے، پھر بولے حضور نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ کو معاف کر دیا مطلب کیا؟ میں اگر بول جائے بنگلور کے مسلمانوں میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا، آپ بولیں گے مولوی صاحب لیے کب؟ بولیں گے نہیں؟ معاف کر دیا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ لیے تھے، بغیر لیے کہ معاف کرے بولنا مناسب نہیں ہے۔ تو بولے اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، کیا مطلب حضور گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو میں ایک بات بولا پوری جماعت کو، ارے دیوانے اگر تو نعوذ باللہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے نعوذ باللہ اگر گناہ ہوئے تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتا اچکائی کو؟ صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی۔ دیکھو آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہے، لوکل ٹیچر کو رکھتے، بولو نا، آپ کے مسجد میں امام ہونا ہے، امام صاحب ٹائی بن کے آتے، سوٹ بوٹ پہن کے آتے، رکھتے، ارے واہ ٹائی والے امام کو نہیں رکھتے تو پھر گنہگار نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتے؟ ارے میں نے بولا اگر تو نہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ جو گناہوں سے پاک ہے، کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں 70 سال اگر کوئی کفر میں زندگی گزار دیا اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو 70 سال کا کفر نیکیوں میں بدل جائے، اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ارے نادان تو نے نبی تو کہا ہے، پھر گناہگار بھی کہا ہے، اگر نبی ہو تو گناہگار نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، امت کا کفر معاف کراتا ہے، امت کی خطا معاف کراتا ہے، امت کی سیاکاریاں معاف کراتا ہے۔ اب اس کو میں نے کہا ارے نادان اگر نبی گناہگار ہے تو نبی کا کلمہ پڑھا کہیں، ایسے کا کلمہ پڑھ جو نیک ہے۔ اور اب ان کی جماعت کے عالم آئے تو بولتے حضرت بہت نیک ہے، امتی نیک ہو گیا نبی گناہگار ہو گیا۔ تو میں بولا پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھا، حضرت کا پڑھ لے۔ کیسا پڑھے نقشبندی صاحب، نئے نئے باتیں بولتے آپ۔ بولا تیرے کو نہیں آتا تو ٹینشن کہیں کو لے رہا، میرے کو بول میں سکھاتا ہوں۔ بولو پڑھ لا الہ الا اللہ عبدالجلیل رسول اللہ۔ ارے مول صاحب، ارے میں بولا دیوانے، نبی گناہگار کا نام نہیں ہوتا، گناہوں کو بخشوانے کا نام نبی ہوتا ہے۔ اجی ذرا سوچو، انسان تو تم بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، نمازی تو تم بھی ہے، نمازی تو میں بھی ہوں۔ جس طرح تم بھی انسان میں بھی انسان، ویسے ہی صحابہ بھی انسان ہیں۔ جس طرح تم اور ہم نمازی ہیں، صحابہ اکرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تم بھی روزے رکھتے ہو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صحابہ بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کرو، ساری کائنات کے مسلمان ایک طرف، نبی کا بلال حبشی ایک طرف، بات کیا ہے؟ اے اللہ
ساری کائنات نماز پڑھ رہی ہے، بلال حبشی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مولا دونوں برابر نہیں، ان کی فضیلت اعلیٰ ہے اور ان تم ادنا ہے۔ ساری کائنات کا مسلمان ایک طرف بلال حبشی ایک طرف مولا، بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا ہے، ارے بندے سن، تو نے صرف نماز پڑھا ہے، تو نے صرف روزہ رکھا ہے، تو نے صرف تقوی اختیار کیا ہے، تو نے صرف پرہیزگاری کی ہے، بلال بھی نماز بھی پڑھا ہے، بلال تیرے جیسا روزہ بھی رکھا ہے، بلال نے حج بھی کیا ہے، بلال نے زکوٰۃ بھی دی ہے، بلال نے تقوی بھی کیا ہے، صحابی نے سب کچھ کیا۔ نماز عبادت کی وجہ سے صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا، صحابیت کا مرتبہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے مل گیا۔ ذرا سوچو نوجوانوں، جو نبی کا چہرہ دیکھ کر صحابی ہو جائے تو پھر اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر گناہگار نام لے لے تو شفاعت کا مژدہ نصیب ہو جائے تو اس نبی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ ویسا نبی جو بلال حبشی کو صحابی کا درجہ دلا دے، حضرت ابو بکر کو صداقت کا درجہ دلا دے، حضرت عمر کو عدل و انصاف کا پیکر بنا دے، حضرت عثمان کو غنیوں کا سردار بنا دے، حضرت علی المرتضیٰ کو سیدوں کا آقا بنا دے، ولیوں کا داتا بنا دے، اپنی امت میں پیدا ہونے والے غوث کو ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنا دے، اور غریب نواز کو ہندوستان بھیجا کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوا دے، ویسے نبی کے بارے میں یہ قوم نے لکھا ہے کہ حضور گناہگار تھے، اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ، اور جو سارے گنہگار ہے تو کلمہ پڑھتا کہیں کو رے بھائی، نیا نبی ڈھونڈ لے، وہاں جا یہاں کہیں کو بیٹھا، پتہ ہو میرے بھائی ہے نہیں، صحیح ہے نہیں ہے۔ ایک صاحب کیا ہے، شادی کرے، بیگم کو گھر میں لائے، لا کے روزہ ہے، کیا ہے جی تم کالے ہیں، دوسرے دن بولا اے کیا ہے جی تم گڈے ہیں، تیسرے دن اے کیا ہے جی تمہارا کو بالا نہیں ہے، چوتھے دن انہیں کھینچ کے ایک دیکھے بولی اتنے آئے بات ہے تو لایا کئی گرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے جب بیوی میں عیب نہیں ڈھونڈا جاتا تو نبی میں عیب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ ارے بیوی میں عیب ہو سکتا ہے مگر اللہ نے جسے محمد بنایا ہے اس میں عیب نہیں ہو سکتا ہے، محمد میں عیب نہیں ہو سکتا، محمد کہتے ہی اس کو ہے جو بے عیب ہو کر پیدا ہوا ہے، محمد اسی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی خطا نہیں ہے، جس میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ اجی بیوی جو تمہارے گھر میں تمہاری چاہت و محبت بن کر آئے وہ اپنے عیب سننا گوارا نہ کرے تو پھر اللہ نے جسے اپنا حبیب بنایا ہے کوئی اس کے عیب بیان کرے تو رب کیسے سننا گوارا کرے گا؟ اجی تمہارا نوکر جس کو تم نے گھر میں نوکری دے کر رکھا ہے، جس کو تم ماہانہ 10,000 تنخواہ دیتے ہو، اس کے تم عیب بیان کرو وہ تم سے تنخواہ لے کے عیب سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اجی جو ہمارا خادم ہے وہ عیب نہ سنے، جو نبیوں کا امام ہے وہ عیب کیسے سنے گا؟ اور کوئی اس کے عیب بیان کر کے پھر وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ میرے کو تو بڑا تعجب ہوا، ان نبی کے عیب بھی بیان کرتا کرتے اور پھر بعد میں مسلمان بھی رہتا کرتے، بولا کچھ تو بھی ایک بول رہے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے، بہت گیم کھیل کے مسلمانوں کے بیچ میں گھسے سو ہے، مسلمان خواب غفلت میں رہا، یہ گھس کے اندر اپنے کام پہچان لیا سو ہے۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی کو علم نہیں ہے، نبی ان پڑھ ہے۔ خدا کی قسم یہ اہل حدیث کا آج جنازہ نکال دیتا ہوں، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ کے جاؤ آج۔ بولا نبی کو علم نہیں ہے تو میں بولا تیرے کو ہے؟ الحمدللہ عالم ہوں عالم۔ میں بولا کون سے مدرسے میں پڑھا؟ بولے جامعہ ام القری سعودی عرب۔ اوہو پٹھے تم ماں کے ہے، ام القری میں پڑھ کے تو عالم بنا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، تو عالم بنا، تو مولوی بنا،
تو علامہ بنا، تو فہامہ بنا، تو قاری بنا، لوگ تجھے مولانا بولنے لگے. کیوں؟ کیونکہ تو نے علم حاصل کیا. کون سا؟ میتھمیٹکس کا؟ بولے نہیں. زوالوجی کا؟ بولے نہیں. بیولوجی کا؟ بولے نہیں. سائنس کا؟ بولے نہیں. کیا تو نے سوشل ہسٹری پڑھی ہے؟ بولے نہیں. کیا تو نے فزکس پڑھا ہے؟ بولے نہیں. پھر کس وجہ سے دنیا تجھے عالم بولتی ہے؟ بولے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. بازو والا ملا بولے میں نے قرآن کی حدیث تفسیر پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. میں نے حدیثیں اور اس کی تشریحات پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے لوگ عالم دین کہتے ہیں. میں نے منطق پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. میں نے ادب اور فلسفہ پڑھا ہے اس لیے مجھے عالم کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، تو فقہ کو مانتا نہیں. اب ہے تیرے پاس دو ہی چیزیں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث. اور اگر صرف قرآن کو پڑھ لے تو عالم نہیں کہلاتا. بولے نہیں کہلاتا. تو بولے قرآن کے ساتھ تو نے کیا پڑھا؟ بولے حدیث پڑھا. حدیث پڑھنے کی وجہ سے دنیا تجھے عالم بول رہی ہے، تو خود کو علامہ بول رہا ہے. ارے بدبخت، تو اپنے آپ کو عالم بولا، نبی کو ان پڑھ بولا. ذرا سن، تجھے عالم کیوں کہا گیا؟ بولے حدیث پڑھنے کی وجہ سے. میں بولا حدیث میں تو کتنے حدیثاں پڑھا؟ بولے مان لو سمجھ لو کہ 1,00,000 حدیث پڑھا، جبکہ حدیث 1,00,000 نہیں ہے. حدیث تو 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. 1,00,000 پڑھ کے تی حماقت. بولا میں عالم ہوں. بولا اچھا ٹھہر تیرا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. بولا میں عالم ہوں. میں بولا پڑھا کیا؟ بولے حدیث. حدیث. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، حدیث پڑھا جس کی وجہ سے دنیا اس کو عالم بول رہی ہے. میں پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ حدیث بولتے کس کو؟ جواب ملا جو نبی کہہ دے وہ حدیث. قربان جائے جی میرے نبی کی شان کے. جو میرا نبی کہہ دے. آمینہ کے لال کے مقدس چہرے اقدس سے جو پھول کی پتیاں جھڑ جائے وہ حدیث. میں بولا اے اہل حدیث ملا اور کوئی حدیث کی تشریح؟ بولے ہاں ہے نا مول صاحب. بولا بول. بولے جو میرا نبی عمل کرے وہ حدیث. نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ. زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر تم وہابی نہیں بن سکتے، تم گستاخ رسول نہیں بن سکتے، دشمن رسول نہیں بن سکتے. غور سے سنو. بولے زندگی میں میرا نبی جو کچھ بھی کہا وہ حدیث، میرے نبی نے جو کچھ کیا وہ حدیث. میرا نبی اگر چلے تو چلنا حدیث، میرا نبی بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو کھڑا رہنا حدیث، میرا نبی مسواک کرے تو مسواک حدیث، میرا نبی کلی کر دے تو کلی حدیث، میرا نبی وضو کر دے تو وضو حدیث، میرا نبی استنجا کرے تو استنجا حدیث، میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کا اشارہ حدیث. ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. نبی کے ہر قول کو حدیث کہتے ہیں، نبی کے ہر فعل کو حدیث کہتے ہیں. اب حدیث کی انتہائی نزاکت تو دیکھو. حدیث کی تیسری قسم، حدیث کی تیسری شرح، تیسری تشریح، میرا نبی نہ کہا نہ کیا. وہ تو ایک جگہ بیٹھا ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں سمجھا رہا؟ میرا نبی ایک جگہ بیٹھا ہے، میرے نبی کے سامنے ایک صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضور صحابی کو دیکھے اور خاموش ہو گئے. میرے نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، صحابی کا عمل حدیث. کیونکہ اگر عمل غلط ہوتا تو میرا نبی روکتا تھا، نبی نے نہیں روکا. نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل اچھا ہے، وہ عمل صحیح ہے، عمل صحابی ہے، لیکن نبی کی سکوت ہے اور سکوت مصطفیٰ حدیث. اور پڑھنے والا اہل حدیث پڑھا. کیا پڑھا؟ قول مصطفیٰ پڑھا.
عمل مصطفیٰ پڑھا، بخاری 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 چلاتے پھر رہا، ارے ہے کیا بخاری میں؟ میرا نبی جو کہتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو کرتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو خاموش بیٹھا تھا وہی ہے بخاری میں۔ اب ذرا سوچو، میرا نبی جو کہا اس کو اگر کوئی جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو جائے، میرا نبی جو کہا تھا اس کو اگر کوئی پڑھ لے تو وہ عالم ہو جائے، جو قول رسول کو پڑھے وہ عالم، جو عمل رسول کو پڑھے وہ عالم، جو نبی کی ثبوت کو پڑھے وہ عالم۔ ارے مجھے کہنے دو، میرے نبی کو پڑھ کے یہ عالم بن گیا، نبی کے عمل کو پڑھا تو عالم بن گیا، عمل کو پڑھ لے تو عالم ہے، تو عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، خاموشی اختیار کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں نے جواب دیا، ارے نادان سن، تو کہتا ہے کہ میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ارے جاہل سن، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، ٹینشن نہ کرو، سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم تو نبی کو پڑھنے والا ہے، جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ بولے پھر نبی کیا ہے؟ علم کا نام مصطفیٰ رکھا گیا ہے۔ قرآن تو آیا، تفسیر کا نام مصطفیٰ ہے، حدیث تو آئی، قول رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے، عمل رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو صرف نبی ہی بنا کر نہیں، علم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ علم سے جو جتنا قریب ہوتا گیا، اب اس کی شان کیا ہے دیکھیے، علی قریب ہوئے، اور نبی نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے۔ ارے ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت امام اعظم قریب ہوئے تو کہا بندے تو سب ہیں مگر نعمان بن ثابت، آج سے تیرا رب تجھے دنیا میں امام اعظم کا رتبہ دے دیتا۔ نبی علم ہے۔ بخاری شریف کا جمع کرنے والے حضرت اسماعیل بخاری نے جب نبی کی حدیثوں کو، قول اور تشریحات کو، جب صحیح اور ضعیف کو، جب مشہور و متواتر کو، جب حسن اور مشہور کو، جب انہوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا، ان کے تحقیق کا ادب رب کو اتنا پسند آ گیا تو رب نے کہا کہ حدیث تو سب جمع کرتے ہیں لیکن اے بخاری، میں نے، اے اسماعیل بخاری، تیرے اس عمل پر میں اتنا راضی ہوا کہ تو نے علم کے اتنا قریب ہوا کہ دنیا آج کے بعد تجھے اسماعیل بخاری نہیں، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی۔ ذرا غور کرتے جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے، ارے جاہل، تو نے نبی کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ذات کا نام نہیں، نبی اس کا نام ہے جو پڑھتا تو ہے مگر پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات۔ حضور کو جس نے پڑھایا اس کا نام رحمان ہے۔ انہیں بولا حضور اگر عالم ہے اس کی موٹ بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا 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 کے چلر ہو گیا۔ 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا، 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں۔ موٹے دماغ سے پوچھا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے؟ چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا، تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی نے۔ حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ایسے بات نہ کرا، نعوذ باللہ۔ آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے۔ الرحمن علم القرآن
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے. رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو. اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے. یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں. حضور نماز پڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا, مجھے اونگلی آ گئی, آنکھ لگ گئی. کہہ دے سبحان اللہ. آپ سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے. وہاں بھی رہتے تو اونگلی آئی, دونوں برابر. نماز میں بھی سویا, نبی بھی سوئے, دونوں برابر. اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں. ارے دیوانے, تیرے کو انگلی آئی, میرے کو انگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے. نبی کو انگلی آئی تو شریعت بنتی. میرے کو انگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی. تیرے ابا کو آئی, تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی. سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے. شریعت نہیں بنتی. میرا نبی اگر انگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے. اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے, مگر سب کے لیے نہیں ہے. کہیں کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے نماز میں, وہ ایک مصیبت. سب کے لیے نہیں ہے وہ. میرے نبی کی نظر آئے ہائے امت کے بوڑھوں پہ پڑی. یہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں ضعیف العمر, ایسے بوڑھوں پہ پڑی. تو میرا نبی نماز میں اونگ نہیں لیا, کیونکہ میرا نبی جانتا تھا قیامت کی صبح تک میری امت میں غربت رہے گی. غربت کی وجہ سے لوگ دن بھر تھکے ماندے پریشان رہیں گے, کام کاج کریں گے, کر کر کے لائیں گے تو گھر میں چولہا سلگے گا. رمضان کا مہینہ ہوگا, 20 رکعت تراویح پڑھنے کو آئے گا, دن بھر کا تھکا ہوا ہے, 20 رکعت میں کھڑا ہوگا اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, فین کے نیچے کھڑا ہے, امام صاحب لمبے رکوعاں پڑھ رہے ہیں, انہیں سو گیا. نبی نے دیکھا اگر میں نہ سو جاؤں تو میرے اس امتی پہ عذاب آ جائے گا. نبی نے دیکھا کہ اگر میں نہ سو جاؤں تو عذاب آ جائے گا, آج میرے گناہگار کو بچا لیتا ہوں. بولے اللہ میں ایک بار سوتا ہوں تاکہ سونا میری امت کے لیے رحمت بن جائے. ایک بار میرا نبی نماز میں اونگ لیا, اور وہ اونگنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے کہا حبیب اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا, اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اونگا, آئے ہائے ہائے, میں اونگتی ہوئی حالت میں کیا دیکھتا ہوں, میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے. میں اپنے رب کے نورانی جلوے کو دیکھ رہا ہوں اور ایسے گم ہو گیا کہ مجھ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. سما ہوتا ہے نا, عاشقوں کو وجد آتا ہے, اور رب کا جلوہ دیکھا تو پیارے محمد کو وجد آ رہا ہے. اور حضور فرماتے اسی وجدانی کیفیت میں میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا, اور سینے پہ رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا قلب اطہر میرے رب کے دست اقدس میں ہے. حدیث شریف کے الفاظ حضور ہم کو سمجھانے بول رہے, ورنہ رب تو دست سے پاک ہے, وہ سینہ لینے سے پاک ہے. ہم کو سمجھانے بول رہے سرکار. فرمائے کہ میرے رب نے جب مجھے اپنے دست اقدس میں, میرے قلب کو اپنے دست اقدس میں لیا, تو میں ساری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, اور میرے رب نے مجھے وہ سارا علم عطا کر دیا جو اب تک مجھ کو نہیں دیا گیا تھا. اللہ اکبر. حضور کہتے میرے رب نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے. پڑھنے والی ذات کا نام محمد ہے, پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات ہے. انہیں بولا نہیں حضور کے استاذ نہیں ہے. میں بولا تو پڑھاتا تھا؟ نہیں تیرے امیر صاحب پڑھاتے تھے. چکر کیا ہے دیکھو, اگر سیدھا رامیا صاحب کو اگر کوئی بنگلور کا آدمی پڑھا دیا تو انہیں کل سے یوں کالر ایسا اٹھاتا بٹھاتا ہی چنہوں نے بولے کیوں چیف منسٹر کا استاذ بول, چیف منسٹر کا استاذ سیکیورٹی دیو بولے میرے.
बात समझ में आ रही? चीफ मिनिस्टर को पढ़ा के कोई संभल नहीं सकता, तो नबी को पढ़ाया तो संभलता था। जो 5 साल के लिए सीट पे बैठा है उसको पढ़ाने वाला नहीं संभले, जो ता क़यामत सारे नबियों का सरदार बन के आया है उसको पढ़ाने वाला ठिकाने पे रहता था। उन्हें तो इतना घुमंड में आ जाता था, चांद के 2 टुकड़े किए हुजूर, ऐसा माइक सिखाया तो था वो। हुजूर सूरज पलटा दिए, सुना ऐसा माइक बोला था वो। वजीफा होता था नहीं होता था? बोलो नहीं। आज हिंदुस्तान का अगर कोई आदमी चांद पे चला जाए तो यूनिवर्सिटी के पूरे प्रोफेसर आके रोड पे ठहरते, इज माय स्टूडेंट। उन्हें जब पढ़ा तो तुम लेक्चरर भी नहीं बना था, कहीं का स्टूडेंट लगा दीवाने, चुप है। बात समझ में आ रही मेरे भाई? तो ये क्या होता है, ये नेचुरल है, इंसान की फितरत है। इसलिए बोले हबीब, मैंने आपके आने से पहले आपके वालिद को बुला लिया ताकि कोई आपको देखकर आपके नबी को, आपके बाप को नबी ना कहे, क्योंकि मुझे आपसे बड़ा कोई पसंद ही नहीं है। हबीब मैंने आपको बेटे तो दिए, कहीं अरब वाले ऐब ना लगाए कि अब बेटा नहीं है। बेटा तो दिया मगर जवान होने से पहले बुला लिया, क्योंकि अगर जवान हो जाए तो कहीं उसको नबी ना बना ले। मेरे हबीब, ना आपसे पहले मुझको कोई पसंद है, ना आपके बाद कोई मुझे मंजूर है। मेरे हबीब, मैं तेरे से आगे किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। कोई तेरे ऊपर तेरे बाबा को नबी बनाए मुझे मंजूर नहीं है, कोई तेरे बाद तेरे बेटे को नबी बनाए मुझे मंजूर नहीं है। भला मुझे कुदरत बदल ले तो बदलने को तैयार हूँ। सबका घराना अपने बेटे से चलता है। मेरे हबीब, मैं अगर तेरी बेटी से चलाना पड़े तो चलाने को तैयार हूँ, मगर तेरा बेटा रखकर किसी को नबी बोलता हुआ देखने को तैयार नहीं हूं। हबीब, मुझे बेटी से खानदान चलाना है तो चलाने को लिए तैयार हूं, मगर तेरे बेटे को कोई नबी कहे मुझे मंजूर नहीं है। तो खातिमियत के मर्तबे पर है मेरे मुस्तफा। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिनके बेटों को कोई नबी कह दे रब को ये गवारा नहीं है, तो कोई इनका उस्ताद कह दे ये कैसे गवारा हो सकता है? इसलिए रब ने कहा, हबीब, दुनिया का कोई मुल्ला तुझे नहीं पढ़ाएगा, तेरा अल्लाह तुझको पढ़ाएगा, तेरा रब तुझे पढ़ाएगा। रहमान अल्लमल कुरान। हबीब, तेरे रब ने तुझको इल्म कुरान अता फरमाया है। अब कितना अता किया जरा गौर करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअल्लम आदम अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमने आदम अलैहिस्सलाम को मुकद्दस नामों का इल्म अता फरमाया, अस्माए हुस्ना का इल्म अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मुफस्सिरीन इकराम कुरान की इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, कायनात में जितनी चीजें क़यामत तक पैदा होने वाली है, हर एक का नाम आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। जितनी चीजें जो अब तक पैदा हो गई उनका नाम भी जानते थे, और क़यामत तक जितनी पैदा होने वाली है उन सारी चीजों के नामों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को था। इतना इल्म था आदम अलैहिस्सलाम के पास। और फिर आमिना के लाल की जब बारी आई, ये जो चिल्लर कौम ने जिसको नौज़बिल्लाह अनपढ़ कहा, अरे तुम बैठो यार, तुम कहीं को टेंशन ले रहे, मैं हूं ना। कब तक है? बस 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 बस, टेंशन मत लो। है लाइट लो यार, लाहौल पढ़ो, लाहौल ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, तुम किसी आम आदमी की बात नहीं, गौस के कुत्ते की बात सुन रहे हो।
مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت کہ میرا نبی، ارے بھائی، ارے یارو کئی کو بلا یارو، اتنا ٹینشن تھا تو سنو یار، غور کرو میرے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ وعلم آدم الاسماء الحسنى، اللہ نے کہا میں نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، رائٹ، تمام چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء حسنہ ہم نے آدم کو دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے کیا پڑھایا، کیسا پڑھایا، دیکھو بنگلور کے مسلمانوں، آمنہ کے لال کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے، پوچھے یا رسول اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اپنے نام، کائنات کے نام، کائنات کی ہر شے کے نام کا علم دیا، حضور آپ کے علم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولوی کہتا ہے حضور ان پڑھ ہے، صحابی پوچھ رہا ہے آپ کے علم کی بات کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں میں مدرسے کو نہیں گیا، میں مول صاحب کہنے نہیں بیٹھا، میرا نبی ایسا نہیں بولا۔ آمنہ کا لال کہتا ہے صحابیوں سنو، آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ میرے علم کے خطروں میں سے نکال کر ایک خطرہ دیا گیا، تو آدم کے علم کا یہ عالم۔ اللہ نے میرے علم سے ایک خطرہ نکال کر آدم کو دے دیا، تو آدم کے یہ علم کا عالم تھا، تو خطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، میں بولا کون سے اینگل سے رہے؟ پوچھے تو بولے مصعب پھر وہ لکھتے نہیں تھے نا حضور؟ ایسا ایک کام کریں گے، تو اور میں دونوں مل کے پرائم منسٹر مودی کرنے جائیں گے، اور مودی صاحب کو پوچھیں گے آپ پرائم منسٹر بنے تو کتنے پیپران لکھے جب سے اب تک؟ اگر مودی صاحب کہنے تو نہیں چل سکتا تو بنگلور کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس جا کے بیٹھیں گے، پوچھیں گے صاحب آپ اب تک کتنے ججمنٹس لکھے؟ جج بولتا ہے اس کو ڈالو جی جیل میں۔ اجی صاحب آپ کتنے لکھے؟ پوچھا جیل میں کہیں کو بھیج رہے میرے کو؟ بولے بے وقوف جج ہوں۔ بولے جج ہے تو کیا ہوا؟ بولے جج لکھتا نہیں لکھواتا ہے، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، چائے بیچ کے جج نہیں بنا، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، پڑھ پڑھ کے جج بنا ہے۔ اتنا پڑھ لیا کہ اب پڑھنا شرم بن گیا ہے۔ بولے اب اتنے بڑے پوزیشن کا مالک ہو گیا، لکھتا نہیں ہے، ہلاتا ہے زبان تو لکھ لیا جاتا ہے، زبان ہلاتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے۔ جبریل امین وحی الہی لے کر آ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا اے اللہ لکھ دوں، تو کہا میرے مصطفیٰ تو نہ لکھنا، تو نہ لکھنا۔ بولے مولا کیوں نہ لکھوں؟ تو کہا مصطفیٰ دیکھتا نہیں، عرب والوں میں لکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، لکھنا کمی سمجھا جاتا ہے، لکھنا خطا ہے، لکھنا لغزش ہے، لکھنا عیب ہے، اور میرے مصطفیٰ میں نے تجھے عیب سے پاک کیا ہے، تو نہ لکھے گا، تو کہتا جا۔ امیر معاویہ لکھتا چلا جائے گا، تو کہتا جا۔ ابو ذر غفاری لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ سعد ابن ابی وقاص لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ حضرت زبیر لکھتا چلا جائے گا۔ عرب والوں میں لکھنا عیب تھا، کیا تھا بولو؟ لکھنا عیب مانتے تھے ان لوگوں، لکھنا عیب مانتے تھے، اور اللہ نے کہا حبیب جو اے لوگوں کی نظروں میں عیب ہو میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے پاس میں وہ عیب، اگرچہ کہ بات شرف کی ہے لیکن لوگوں میں عیب ہے، میرے حبیب میں وہ نہیں دیکھ سکتا، میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا۔
मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, आप ना लिखें बल्कि आप कहते जाएं, मैं कातिबाने वही को मुकर्रर करता हूं, कातिबाने वही मुकर्रर किए जाते हैं। मेरा नबी कहता गया, कातिबे वही लिखता चला गया, रब भेजता गया, जिब्रील लाता गया, मेरा नबी बोलता गया और कातिबाने वही लिखते चले गए। लिखना ऐब माना जाता था अरब में। क्या माना जाता था? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। और रब ने कहा, हबीब जब लिखना लोग ऐब मानते हैं तो मैं तुम्हें हर ऐब से पाक करता हूं। जज नहीं लिखता, सदरे जमहूरिया नहीं लिखता, और आज भी बड़े मनसब वाले का लिखना ऐब माना जाता है। आप बताएं, सदरे जमहूरिया का मनसब बड़ा है या नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है? नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है, तो फिर जो बड़े मर्तबे वाला नबी है उसके बारे में ये थर्ड क्लास माइंड यूजेज कहीं को करे, हुजूर को लिखना नहीं आता था। नहीं लिखना नहीं आने की अलामत नहीं है, नहीं लिखना शर्फ की बात है। बात समझ में आई भाई मेरे? ये बहुत खतरनाक कौम है मेरे भाई, थोड़ा बच के रहो। मैं एक सवाल आज करता हूं आपसे, आप जवाब मत दो, मैं देता हूं, लेकिन कल जाके आप सवाल करो। करेंगे? पक्का वादा? कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी टेस्टिंग थी। मैं देख रहा था सब सुन रहे, नहीं इधर उधर चले गए, नहीं माशाल्लाह सब यहीं थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेंगलुरु के मुसलमानों, इसीलिए मुझे तुमसे खुशी होती है कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं 50,000 लोगों के बीच बैठा तो उसकी खुशी नहीं होती, बेंगलुरु के आशिकों के बीच में बैठता हूं तो जितनी खुशी होती है। पूरे आशिकों के बीच में ईमान बचाना कमाल नहीं है, बदअकीदों के बीच में ईमान बचाना कमाल की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो लोग पूछ रहे हैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। पूछे नहीं पूछे? सही सही बोलो, पूछे नहीं? कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? पूछते ही इन्हें 5 डब्बे वाला, इसको क्या मालूम? इन्हें डर गया, इन्हें नहीं है शायद भाई नहीं देना की क्या आएगी। और इन्हें पूछने वाला भी बड़ा होशियार है, ट्रेनिंग लिया नहीं, चुपिच गए वो, ट्रेनिंग ले लेके इतना होशियार हो गया। होशियारी के आलम में पूछने लगा, फातिहा देना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? सलाम पढ़ना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? दरगाह को जाना कुरान में कहाँ है, हदीस में गए थे? हुजूर गए थे क्या दरगाह को? सहाबा दरगाह को गए थे क्या? ऐसे सवाल कर करके 5 डब्बे वालों को पूछा, तरकारी वालों को पूछा, लारी चलाने वालों को पूछा, बस के कंडक्टर को पूछा, ऑटो के ड्राइवर को पूछा, रिक्शा चलाने वाले को पूछा, तरकारी बेचने आ रहे उसको टमाटे का रेट पूछ, उसको कुरान हदीस क्या पूछ रहे? दीवाने। ऑटो वाले को पूछ, आरटी नगर से निकले तो संजय नगर को जाने कितने पैसे लगते, ये पूछ। उसको पूछ रहा दरगाह को जाना कुरान में क्या, हदीस में क्या? हमारे हैदराबाद में एक ऐसी छुआ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर है मस्जिदों में, बहुत बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद का नंबर है। मक्का मस्जिद में 1:15 बजे जमात होती, कभी आए तो पढ़ो, जुम्मे की। 1:15 बजे जुमा हो गया, 1:30 को एक साहब बाहर निकल गए, अच्छी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जबरदस्त, काले 2 खट्टे थे, खतरनाक, एकदम पूरा कुर्ता नीचे तक था, पैजामा पूरा ऊपर तक था, कैसा किस था, बहुत मकरू था। जल्दी नमाज पढ़ के बाहर निकल गया, निकल के बाजू होटल में चाय बिस्किट कर लिया। 20 मिनट हो गए। अब एक ऑटो वाला 20 मिनट के बाद मस्जिद में से निकला, इन्हें होटल में से निकला, हाथ बताया ऑटो वाला, रुका, बोले कहाँ जाना है चाचा? तो बोले अफजलगंज, वहां से 5 किलोमीटर पे अफजलगंज जाना। बैठो चाचा बोल के बिठा के मीटर डाल लिया। ऑटो वाला भाई जुम्मे को तारत लिया तो बेचारा हो,
اس کو بیٹھ کے پوچھا میاں میں نکل کے تو 20 منٹ ہوگا، تم کیا کر رہے تھے اتنی لیٹ نکلے؟ انہیں اپنے جیسا تھا پٹھا، انہیں بولا وہ سلام پڑھا، فاتحہ پڑھا، آثار مبارک کی زیارت کر کے نکلا ہوں. بولا بولتے ہی چچا حضرت کا چہرہ پورا چینج. چچا کو آیا غصہ، ارے فاتحہ دیتا، سلام بھی پڑھتا، آثار مبارک کی زیارت. جی ہاں. ارے تو دیوانہ ہے کیا؟ میاں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ کرے کیا، حضور کرے کیا؟ بولتے ہی اتنا پوچھنا تھا. وہ آٹو والا وہ ہنسنا شروع کرا، وہ ہنسنا شروع کرا، وہ ہنسنا شروع کرا. آٹو ان کنٹرول ہو گیا، یوں ہو گیا. سامنے پولیس اسٹیشن ہے اور انہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چچا بولے ارے روک، کہاں وہاں لگا دیں گا کہیں، چھپ کے اندر جا کے بیٹھ جانا پڑیں گا. لے ذرا روک 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 بولے تو سائیڈ میں لے کے پیٹ پکڑ کے ہنسا ہنسا ہنسا. آپ لوگ ہاں بھیا آئندہ سے ہنسو، ٹینشن نہ لو. یہ جوکاں ہے جی، جوک سن کے ہنستے روتے، ہنسو. جوکاں ہے یہ قرآن میں ہے کیا، فاتحہ دینا حدیث میں ہے کیا، درگاہ کو جانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ جوک ہے جوک. ہنسو، ٹینشن نہ لو آپ لوگ آئندہ سے. انہیں بھی ہنسا ہنسا پیٹ پکڑ لیا، پیٹ پکڑ کے ہنسا ہنس ہنسا ہنسا ہنسا. چچا پوچھا رہے میاں ایسا کیا پوچھا رہے بابا تو اتنا جو ہنس دیا؟ کیا میں جوک سنایا کیا؟ اچھا آج پولیس والے بھائی ذرا ایک 10 منٹ دیو بھائی، بہت دنوں کے بعد ملے لوں گا. میں بول رہا تو پولیس والوں کو بھی ٹینشن نہ لو جی. سنو پولیس والے بھائی 10 منٹ ٹھہر جاؤ بھائی پلیز. چلو بھائی بول دیے جاؤ. سنو یارو تو ہوا کیا؟ ارے میاں اتنا کہیں کو ہنسا، میں جوک بولا کیا؟ جوک بولا کیا؟ ارے چچا یہ جوک سے کم ہے کیا؟ ارے میاں جوک کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ درگاہ کو جانا، فاتحہ دینا، سلام پڑھنا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا؟ پوچھا اس میں جوک کی کیا بات ہے؟ تو بولے چچا یہ کوئی جوک سے کم ہے کیا؟ تو بولے جوک کی کیا بات ہے میاں اس میں؟ تو بولے چچا اگر میرے کو اتنا معلوم رہتا قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، درگاہ کو جانا نہیں جانا، فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا، اتنا معلوم رہتا تو آٹو کہیں کو چلاتا تھا، مولانا بن کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا میں بھی. ارے بھائی تم لوگ آج اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو جی. تم لوگ پورے میں غلط ہوں تو بولو، دوبارہ بنگلور کچھ نہیں آتا میں. میں ذرا تمہارے سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، تمہارے کو سر میں درد ہوا، 5 ڈبے پہ کون سی گولی کھانا پوچھتے کیا؟ بولو نا جی بھائی. 5 ڈبے پہ پوچھتے، انہیں زردہ کھلا دیتا، سر کا درد جا کے خبر کی آمد آ جاتی. آپ کو اگر بلڈنگ کا نقشہ لینا ہے، آپ انجینئر صاحب کو پوچھنے کے بجائے وکیل صاحب کو پوچھتے کیا؟ وکیل بولتا زمین بہت دکھ رہی بول کے نئے کیسا بک کر دیتا آپ کے اوپر. جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہیں پوچھنا. 5 ڈبے والے کو زردے کے مزے پوچھو، آٹو والے کو محلوں کا پتہ پوچھو، ڈاکٹر صاحب کو بیماری پوچھو. ارے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ آٹو والے سے، ترکاری والے سے، ڈاکٹر یا انجینئر سے نہیں، غلام مصطفیٰ سے پوچھ. اب میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں پوری جماعت کے علماء سے، پوری ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے علماء سے پوچھ رہا ہوں. ارے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، بند کر دوں؟ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں یارو، اتنا ڈسٹرب کرتے یارو تقریر میں. اتنا بولے تو یہ حالت ہے، نہیں بولے تو کیا کرتے کہ بھیجا دیتے مولانا کو. سنو بہرحال میرا سوال ہے میرے بھائی، سوال کرنے کی پوروں کو اجازت ہے اور یہ جمہوری حق ہے. نریندر مودی صاحب سے پوچھ سکتے تو تبلیغی جماعت کے امیر صاحب سے نہیں پوچھ سکتے کیا ہم؟ ارے ہمارا حق ہے جی.
تم ہمارے سے اتنے سوال نہ کرے، 1400 سال سے ہر سوال کا جواب دیا، اب ہم سوال کر رہے ہیں، آپ جواب لا کے دو۔ کیا سوال ہے سنو میرا؟ 5 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو پوچھے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ 5 منٹ کا سلام پڑھے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ 10 منٹ کی زیارت کرے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی، میرا ایک سوال ہے، 5 منٹ کی فاتحہ پہ قرآن حدیث، سلام پہ قرآن حدیث، درگاہ پہ قرآن حدیث، چادر پہ قرآن حدیث، پھول پہ قرآن حدیث، ہر جگہ قرآن حدیث پوچھا۔ ارے میرے بھائی میں تو شریف آدمی ہوں، 5 منٹ اس فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں تو شریف آدمی ہوں، 5 منٹ سلام پڑھ رہا ہوں، میں شریف آدمی ہوں، 10 منٹ کی زیارت کے واسطے جو ہے درگاہ کو جا رہا ہوں، تو 4 مہینے چلے گیا نا رے بڑے بھائی۔ اب میں نب کو پوچھوں، میں پوچھ رہا ہوں 40 دن جماعت میں جانا قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ 4 مہینے جماعت میں جانا قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم میرے کو جواب لا کے دے دو، کل صبح تک بنگلور میں ہوں، اور اگر لا کے دے دیے قرآن حدیث سے 40 دن اور 4 مہینے کی جماعت کا ثبوت لا کے دو، گھر کو نہیں جاتا ہوں، مرے تک تمہارے ساتھ جماعت میں چلتا ہوں۔ 5 منٹ فاتحہ پڑھے تو قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے۔ پان ڈبے والا پریشان، ترکاری والا پریشان، آٹو والا پریشان، انہیں پریشان۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کرو، یہ 5 منٹ کی جو فاتحہ پہ پوچھے قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، میں ایک دن ایسی سن کے بیزار ہو گیا، بیزار ہو کے گھر کو جا کے 3 بجے رات کو بیٹھ کے سوچا واقعی بھئی یہ قرآن فاتحہ قرآن میں کہا ہے، فاتحہ قرآن میں کہا ہے، فاتحہ قرآن میں کہا۔ میں بھی سوچا ایک دن، مگر میں بازو والا نہیں ہوں نا، اندر والا ہوں۔ مدینے سے جواب آیا، بغداد کا فیض آیا، غریب نواز کی رحمت آئی، بولے نقشبندی اتنا کہیں کو پریشان ہے، ٹینشن کہیں کو لے رہا، یہ پہلے یہ تو غور کر فاتحہ میں ہے کیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ فاتحہ میں؟ بولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں اتنے پورے ادانا بیٹھے فاتحہ میں یہ پڑھے نا با، بولو نا جی۔ آج اب جو نہیں دیتا اس سے میرے کو ٹینشن نہیں ہے رے بڑے بھائی، تیرے سے میں پوچھا بھی نہیں، اب انہیں پڑھائی چنے تو اس کو کیا معلوم، جو پڑھا ان کو پوچھ رہا ہوں، یہ پڑھے نا بھائی۔ اچھا یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ ارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بنگلور میں، کہاں ہے ذرا بولو؟ اجی پھر قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ کیا الو بنایا باپ؟ دیکھو بھائی میں فاتحہ میں اگر رامائن پڑھ رہا ہوں، بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، وید پڑھ رہا ہوں، بائبل پڑھ رہا ہوں، انجیل پڑھ رہا ہوں، توریت پڑھ رہا ہوں، زبور پڑھ رہا ہوں، کوئی اور کتاباں پڑھ رہا ہوں، میتھمیٹکس کے سما کر لیتے بیٹھا ہوں، سائنس کے لیسن آپ پڑھ رہا ہوں، تم پوچھو اے مولانا یہ کیسا پڑھے قرآن میں ہے کیا؟ بولے تو جب میں توبہ کرتا ہوں بہت غلط کڑا میں رامائن پڑھ لیا، توبہ توبہ اللہ معاف کر، میں ایسا بولتا ہوں۔ قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ کیا حولا بنایا بڑے بھائی تو؟ قرآن نہیں چھوڑے نا بھائی فاتحہ میں آپ نہیں۔ اب بڑی اگر فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ للہ ما فی السماوات سورہ بقرہ کا آخری 3 آیت پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ حشرات کی آخری 5 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، ان لوگوں کے سوالہ سن سن کے میرے کو ایک نتیجے پہ پہنچوں، یہ قوم مینٹلی ریٹائرڈ ہے۔ آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ دیکھو میں آپ کے پاس آیا، اب اگر کوئی آدمی جلسے میں کھڑا ہو گیا اتنے ہزاروں کے مجمع میں، کھڑے ہو کے پوچھا مولانا آپ حیدرآباد کے کہتے ہیں نا؟ میں بولا بے شک۔
مولانا وہ حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے ہیں، بولا بے شک۔ مولانا وہ گچی کا بنا ہوا کہتے ہیں، بولا بے شک۔ مولانا وہ 450 سال پرانا ہے کہتے ہیں، بے شک۔ اچھا مولانا وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ ارے میں بولا تو بہت ڈینجر ہے رے، چار مینار بنا 450 سال پہلے، میں پیدا ہوا 35 سال پہلے، چار مینار سے میرے کو کیا تعلق؟ بولو نا میرے بڑے بھائی، ہے چار مینار سے میرے کیا تعلق ہے رے بھائی؟ مگر جو 4 سوالہ کرا پھر بھی تھوڑا بہت برداشت کر لیے، 5واں جو سوال ہے سننے والا بولتا رے پاگل ہے کیا؟ بعض مرتبہ سوال آدمی کے مینٹلی ریٹائرڈ ہونے کا ثبوت دیتا۔ قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ ارے نہیں کچھ تو ہے، شارٹ کی ضرورت ہے اس کو۔ ایک صاحب پوچھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ اماں کیا پوچھا باپ؟ رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے، رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ پوچھتے کہ ہمارا بھولا سنی، کائنات میں اس کے اتنا بھولا تو پیدا ہی نہیں ہوا، پورے بھولے ایک جگہ جمع بنے تو سنیوں کی جماعت بنے، اتنے بھولے سنیاں۔ رسول اللہ درگاہ ہو گئے تھے کیا؟ میں بولا یہ سوال کفر ہے۔ کیا ہے بولو؟ کفر ہے، ذرا بولو۔ کیونکہ درگاہ کو ہم جاتے تو فیض لینے جاتے، کئی کو جاتے بولو؟ حضرت توکل شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو بنگلور کے سارے مسلمان پہنچے تو فیض لینے، اور رسول اللہ فیض لینے کا نام نہیں دینے کا نام ہے۔ ارے بے وقوف، تو حضور کے بارے میں یہ کیسا پوچھا حضور فیض لینے گئے تھے کیا؟ درگاہ کو گئے تھے کیا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے حضور کو کون سے فیض کی ضرورت پڑ گئی درگاہ کو جانے کے واسطے؟ ارے بدبخت سن، حضور درگاہ کو نہیں جاتے، جس پہ نظر کرم کر دے تو اس کی درگاہ بن جاتی ہے۔ اینٹک سوال آئے، میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو یہ فتنہ کب تک ختم ہو گیا تھا۔ کہاں سے لائے سوال، کون لائے، کون نکالے، کون لکھے، کون بولے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ ایک صاحب بولے وہ حضور کی بارگاہ میں پھولا نہیں چڑھاتے، تم لوگ درگاہ میں پھولا کہیں کو چڑھاتے، وہاں پھولا نہیں چڑھاتے، نہ یہاں کہیں کو چڑھاتے، وہاں نہیں چڑھاتے، نہ یہاں کہیں کو چڑھاتے۔ میں بولا جو وہاں کرے وہ کرتا کیا؟ آپ پوچھا۔ بولو نا جی، خاموش بیٹھ جاتے یار تم لوگ۔ میں بولا جو وہاں کرے تو وہ کرتا، ہاں میں وہی کرتا ہوں بولے۔ میں بولا وہاں ابا کا انتقال ہوتے کہ امی کی دوسری شادی کرتے تو کرتا؟ اینٹک فارمولا۔ آپ بولے مصعب اتنا ڈینجر کہیں کو سوال جیسا جواب ویسا، جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ۔ تو بونس ڈالیں گا میں بونس کھیلوں گا، تو یارکر ڈالیں گا میں چھکا ماروں گا۔ دیکھ اور خدا کی قسم 1400 سال سے علماء اہل سنت ناٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں بولا وہاں جو کرے تو کرتا، سعودیہ پورے داڑھی کاٹ رہے، تو اتنی بڑی بڑی کہیں کو چھوڑ رہا کاٹ نہیں۔ اب سن، میں بولا مدینے میں میں پھول تو بول رہا یہاں درگاہ میں چڑھا ہے توکل علی شاہ صاحب قبلہ کی، مدینے میں نہیں چڑھاتے نا مول صاحب۔ جنت البقیع میں میں دیکھا پورے خبریں خالی ہے مول صاحب، ایک جگہ پھول نہیں ہے، یہاں کہیں کو چڑھاتے مول صاحب۔ میں بولا ایک کام کر، تمہارے بابا جو پرنس بن کے بیٹھے ہوئے نہیں وہاں، تو ان سے پرمیشن لے کے انہوں نے گنا دے کے بٹھائی، پھول ڈالتے ڈک 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 مارتا ہوں مر رہا، تو پرمیشن لے کے
اور خدا کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ارے تو پرمیشن لے کے تو آ، پھر دیکھ اجمیر والے خواجہ کے ہندوستان کی دھرتی پر جتنے گلاب کے پھول اگتے ہیں، کل سے وہ گلاب کا پھول تجھے مدینے کی گلیوں میں بچھا ہوا نظر آئے گا۔ تو پرمیشن تو لے کے آ، تو بولتا چڑھانا نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ریڈ لائٹ ڈال کے رکھے، رک جاؤ بول کے چورستے پہ، پھر پوچھ رہے مولانا آپ جاتے کہیں کو نہیں؟ تو گرین کر کے تو دکھا، ریڈ سگنل بھی دکھاتا، پھر جاتے کہیں کو نہیں بھی پوچھتا۔ کچھ تو بھی ایک بول رہے، تو کب تک حوالہ بناتا لوگوں کو؟ الو بنانے کی مشین فٹ کرے میرے بھائی، مشین فٹ کرے۔ نوجوانوں، تمہارے بھولے پنے کا استعمال کیا گیا، تمہاری نادانیوں کا غلط استعمال کیا گیا۔ نوجوانوں، تم کو ایسے مقام پہ کھڑا کر کے پوچھا گیا، سامنے گرین ریڈ لائٹ بھی ہے، نیچے پولیس والا رسید بک لے کے بھی ٹھہرے ہوا ہے، 4 پولیس والے بازو بھی ٹھہرے ہوئے، کوئی نکلا تو پکڑیں گے بول کے۔ اب پوچھ رہا مولانا جاتے کہیں کو نہیں؟ تو بل پے کر، میں جاتا ہوں۔ الو بنایا گیا میرے بھائی۔ وہاں جنت البقیع کا نہیں گنا لے کے ٹھہرے، گنا۔ پھر پوچھ رہا پھول کہیں کو نہیں چڑھاتے؟ تو مٹھی چھینے نہیں دے رہا، پھول چڑھانے دیتا؟ پیارے بھائیوں، یہ بہت قسم، ہم تنہا نہیں، اجمیر والے خواجہ کو ساتھ میں لے کے جائیں گے پھول چڑھانے کے بعد۔ پوری کائنات کے اولیاء اللہ آئیں گے پھول چڑھانے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بہت لوگوں کے ساتھ شرارتیں ہوئی ہیں، خصوصاً اس اہل سنت پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے نوجوانوں، تم کسی جماعت والوں کے پیچھے مت جاؤ، 72 ہوں گے یا 72,000 ہوں گے، تم کس کے پیچھے میں مت جاؤ، کیونکہ سنو، یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ یہ اہل سنت کس کی جماعت ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس کی جماعت ہے؟ کان کھول کے سن لو، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ بریلی والے امام احمد رضا کی جماعت نہیں، یہ حیدرآباد والے امام انوار اللہ فاروقی کی جماعت نہیں، یہ بغداد والے غوث اعظم یا اجمیر والے غریب نواز کی جماعت نہیں، یہ عراق والے امام اعظم کی جماعت نہیں ہے، یہ اجمیر والے پیر کی یا بغداد والے پیر کی نہیں ہے، یہ مدینے والے رسول آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے۔ یعنی کہ یہ جماعت کو امام احمد رضا نے نہیں بنایا، یہ لوگ سعودی عرب میں بریلیوں کی جماعت ہے، بریلیوں کی، یہ تو مدینے والے رسول کی جماعت ہے۔ پھر بولے امام احمد رضا کون ہے؟ بولے اس جماعت کے مبلغ اعظم کا نام امام احمد رضا ہے۔ بولے وہ دکن کی دھرتی پر ایک عظیم جامعہ جس نے قائم کیا، جس کا آج پوری دنیا کے اندر نام ہے، جس کے علماء پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، وہ امام انوار اللہ فاروقی کی جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ ہم نے کہا بے وقوف سن، امام انوار اللہ فاروقی کی بنائی ہوئی جماعت اہل سنت نہیں ہے، امام انوار اللہ فاروقی جس جماعت کا محافظ ہے، اس جماعت کا نام اہل سنت ہے، وہ محافظ اہل سنت ہے، بانی اہل سنت نہیں ہے، محافظ اہل سنت ہے۔ اجمیر والے پیر نے جو کام کیا وہ داعی اہل سنت ہے، غوث اعظم نے جو کام کیا وہ روح اہل سنت ہے، کربلا میں امام حسین نے اس جماعت کو بچایا وہ سپہ سالار اہل سنت ہے، مولا علی مشکل کشا نے اس جماعت کو سنبھالا، یہ مولا علی اس جماعت کے جانثار کا نام ہے۔ بولے پھر ہے کس کی جماعت؟ یہ مدینے والے رسول محمد الرسول اللہ کی جماعت۔
حضور اس جماعت کے فاؤنڈر ہیں، حضور اس جماعت کے بانی ہیں، حضور اس جماعت کے داعی ہے، حضور اس جماعت کے ناظم ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، انہیں بلایا چلے گئے، انہیں بلایا چلے گئے، نماز کے نام پہ بلایا چلے گئے، حدیث کے نام پہ بلایا چلے گئے، قرآن کے نام پہ بلایا چلے گئے، طہارت کے نام پہ، وہ بھی کوئی جماعت ہے طہارت، کیا ایٹم ہے یارو، چلے گئے۔ یاد رکھو اہل سنت والجماعت کسی کو بھی پکڑ پکڑ کے نہیں بلاتی، کئی کو نہیں بلاتی۔ ہول سیل جو ڈیلر رہتا نا انہیں گرا کو آؤ آؤ نہیں بولتا، ریٹیلر بولتا۔ ہول سیل والا بیٹھتا، ہونا ہے سستا تو آنا تو چل، بات سمجھیں، یہ ہول سیلر ہے، یہ اہل سنت ہول سیلرز ہیں۔ آؤ نہیں بولتے، ہم نوکروں کو نہیں رکھتے، کھٹکے مار کے بلا کے لاؤ، 150 روپے ایک نماز کے، یہ چلر بات ہم لوگ نہیں کرتے، ہم یزیدی کام نہیں کرتے، ہم حسینی ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، غور سے سنو، ہم کسی کو نہیں بلاتے، جس کو جنت میں جانا ہے یہاں ہے، جس کو شفاعت پانا ہے یہاں ہے، جس کو خبر کے عذاب سے بچنا ہے یہاں ہے۔ آپ پوچھے مولانا یہاں آگے تو خبر کے عذاب سے بچ جاتے کیا؟ بے شک۔ آپ پوچھے مولانا کیسا؟ اگر کوئی بھی جماعت والا مر جائے، کوئی بھی مر جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا امیر، ارے واہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت جلدی سمجھ رہے آپ لوگ، ماشاءاللہ، اس کو بچانے اس کی جماعت کا امیر اس کی خبر میں، امیر صاحب کہاں سے آئیں گے؟ جنہوں تو گئے ہوئے وہاں ٹور پہ گئے، روڈ پہ گئے ہوئے انہوں کہاں سے آئیں گے؟ انہوں جنازے میں چلے خبر کے اندر آتے۔ شیخ صاحب بھی نہیں آئیں گے، حفظہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں آئیں گے، ملا جی بھی نہیں آئیں گے، حضرت جی بھی نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئیں گے، انہوں تو جیل میں بیٹھے، انہوں کہاں سے آئیں گے؟ جب تک یہاں تھے تو نہیں آئے، اب تو اندر گئے، اب کہاں سے آئیں گے؟ بات سمجھ رہے؟ سنو کان کھول کے مسلمانوں، جب کوئی جماعت والا مر جائے گا، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا نہ امیر آئے گا، نہ ملہ جی آئیں گے، نہ شیخ صاحب آئیں گے، نہ حفظہ اللہ تعالیٰ آئے گا، نہ کوئی عرب کا پرنس آئے گا۔ وہ کیا خاک آ گئے، انہیں بچ گیا تو بس ہے۔ مگر اے سنیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اے غلامان مصطفیٰ اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ اگر تم مر جاؤ گے، تم کو خبر میں چھوڑنے کے بعد تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بھائی تمہاری خبر میں نہیں آئے، مگر تم جس جماعت کے ماننے والے ہو، وہ جماعت کا امیر، وہ جماعت کا بانی، وہ جماعت کا فاؤنڈر جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ تمہاری خبر میں تم کو بچانے کے لیے آ جائے گا۔ فخر کرو اے مسلمانوں، تم سنی ہو، تمہارا رشتہ کسی ملا سے نہیں، رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تم کسی ملا کے غلام نہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہو۔ قیامت میں کوئی ملا کسی کی شفاعت نہیں کرائے گا، انہیں کیا بنائیں گا، انہیں حساب دینے میں پریشان رہیں گا۔ اتنے دن یہ بیوی کو چھوڑ کے کئی کو پھرتا تھا وہیں، بچوں کو چھوڑ کے کئی کو پھرا وہیں، اتنی بڑی داڑھی کئی کو چھوڑا وہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، انہیں وہاں اس کے ٹینشن میں رہیں گا، انہیں کیا کسی کی شفاعت کرائیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا نبی کہتا ہے من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، ہم سے مراد کون؟ حضور خود کہتے انا و علی،
فاطمہ حسن و حسین، حضور فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہوگا مجتمعون یوم القیامہ، وہ ہم سب اور ہم سے محبت کرنے والے سب قیامت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج غلامان رسول جمع ہوئے آر ٹی کالونی میں، آر ٹی نگر میں، خدا کی قسم ایسے ہی بزم محشر میں نبی بیٹھا ہوگا، پوری کائنات کے غلام جمع ہو گئے ہوں گے۔ اور اب جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ آج کل ہمارے اماں وہاں فاتحہ کا پکا آئی ہوٹل سے لالو جی، اگر فاتحہ اماں گھر میں پکا، اماں کہیں کا ہوٹل کے بات نہ کر رہی، اماں پکا۔ آج کل ہمارے پاس پکانے کا سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو چوراہوں پہ جو ہے دیگیں رکھ کے کھلاتے تھے، آج کل ان لوگوں کے ان کے باتیں سن کے تم لوگ 11ویں کرنا چھوڑ دیے۔ میری ایک گزارش ہے میرے پیارے دوستو، میں ایک جملہ تم کو سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، مگر میرے سے وعدہ کرو کہ تم اپنے محلوں میں دیگاں پکا کے کھانا کھلاؤ گے، میرے غوث کے نام پر کھلاؤ گے، غوث کے غلاموں کو کھلاؤ گے، اللہ کے بندے رسول اللہ کے عاشقوں کو کھلاؤ گے۔ کب کھلائیں گے؟ آئندہ 11ویں کو، کل کھلائیں گے، پرسوں کھلائیں گے، آج کھلائیں گے، پکا وعدہ؟ ارے کھانا تو ہمارا مقدر ہے جی، انہیں خالی نہیں کرنے میں رہے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ کھیر پوریاں کھانے میں رہ گئے مولا، ولیمے کی بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے رجب کے کنڈوں میں جو مزہ رکھا ہوا ہے، جماعت کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، 11ویں کے کھانے میں جو مزہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے مولا۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر پوروں کو ایک ہی مہینے میں پیدا کر دیتا تو ایک ہی مہینہ کھانے کو ملتا تھا۔ اللہ کی کیا شان ہے، دیکھو 12ویں میں حضور کو بھیجا، 11ویں میں غوث اعظم کو بھیجا، رجب میں غریب نواز کو بھیجا، شعبان میں خاندان کے مروموں کو، رمضان تو اسپیشل ہے، ہر مہینے میں کھانا ہے۔ دیکھو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، بندہ نواز کی فاتحہ ختم نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ، بقرعید اب تو صبح ہے، اب الحمدللہ ابھی بقرعید ختم ہی نہیں ہوئی، محرم کی فاتحہ، 12 مہینے کھایا، لاسٹ مہینے میں پی لے امام حسین کا شربت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ لوگ ہمارے کھانا، ان لوگ بولتے کھاتے رہتے، خالی کھاتے رہے، ارے خدا کی قسم تو یہی دیکھ رہا، وہاں بھی کھانے والے ہم لوگ نہیں۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا و علی فاطمہ حسن و حسین، میں علی فاطمہ حسن و حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب جمع ہو جائیں گے۔ میں سوچا سب جمع ہو گئے تو کرتے ہیں کیا؟ سرکار خطاب فرماتے ہیں کیا؟ سب سنتے ہیں کیا؟ وہاں پہ سرکار غوث پاک کھڑے ہو کے نعت شریف پڑھتے کیا؟ مولا علی جلال میں آ کے خطاب کرتے کیا؟ یہ سوچا، ابھی حدیث کے سوچتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں، کیا الفاظ ملے میرے بھائی؟ حضور فرما رہے ہیں نأکلو و نشربو، حضور کہہ رہے ہیں سب جمع ہو جائیں گے تو کریں گے کیا؟ وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور شربت پیئیں گے۔ بولو سرکار محشر میں سب جنے پریشان ہے، ٹینشن میں، اماں وہ کرا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں پھرا تھا، وہاں اتیڑ چھوڑ لیا تھا، مولا بیگم کو لے گیا تھا، مولا یزید کو رحمت اللہ نے بولا انہیں تو عذاب میں رہے۔ غلامان رسول کے بارے میں حضور کہہ رہے ہم لوگ کھاتے رہیں گے، شربتاں پیتے رہیں گے۔ بولے کھاتا وہی ہے جس کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہ دلیل دے رہے ہیں سرکار اس بات کی، تم لوگ ٹینشن کی بات کر رہے دیوانے، تم لوگ تو میری آغوش رحمت میں چھپے ہوئے ہوں گے، میرا علی تمہیں بانٹ رہا ہوگا، تم حسین کا صدقہ کھا رہے ہوں گے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، میں کوئی ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، غور کریں، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت کے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھائیں گے۔ اب ایک مسئلہ ہو، بولوں بھائی؟ سبحان اللہ، سننے کے موڈ میں ہیں، ذرا غور کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، بس 5 منٹ
کیونکہ پرمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. پولیس والے بھائیاں بولے مول صاحب حیدرآباد سے 10 منٹ بولے, آدھا گھنٹہ دے دیے, پھر بھی ختم نہیں کر رہے ہیں. جان دو اب 5 منٹ, صرف 5 منٹ. ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. لوگ بولے کھانا کھائیں, لوگ بولے کھانا کھاتے ہیں. ارے خدا کی قسم ہم تو یہاں کھا رہے ہیں. محشر میں نبی کھلائے گا اور جنت میں اللہ کھلائے گا. سب جنت میں جمع ہو جائیں گے اور نبی کہہ رہے ہیں میں میرے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا دوں گا. ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. بس اب ایک بات سن لو کہ لوگ ان کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. تم کو بچانے کوئی جماعت کا ملا نہیں آئے گا, آمنہ کا لال بچانے آئے گا. اور خدا کی قسم جب خبر ہے آخری عقیدہ, اب اس کو قرآن حدیث میں کہا ہے, نب کو پوچھو, یہ غلام رسول کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آیا لے لو ورنہ واپس. اپن تو پورا ہندوستان پھرتے ہیں, کہیں بھی دے دیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو. ہم خبر میں فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے. حدیث بخاری ہے, رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے سوال ہوگا بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام محمد ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ عاشق جواب دے گا محمدن عبدہ ورسولہ. پیارے بزرگ اور دوستو ابھی نے جواب دے دیا. سرکار مسکرا کے دیکھے میرا غلام زندگی بھر نعتاں سنا, نعتاں پڑھا, تقریراں کرا, تقریراں سنا, جلسوں میں جاتا تھا, میلاد کرتا تھا, میرے نواسے کی 11ویں کرتا تھا, میرے نواسوں کی فاتحہ کرتا تھا, میرے علی فاطمہ سے محبت کرتا تھا, میرے صحابہ کا ادب کرتا تھا, بڑا اچھا تھا. حضور دیکھ لیا, خبر میں بھی آیا, پہلی بار دیکھا مگر پہچان لیا. سرکار مسکرا کے دیکھے, فرشتے ہاتھ جوڑ کے بولے حضور آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اس کے نام عمل میں وہ بھیانک گناہ رکھے ہوئے ہیں. حضور بولے یہ عقیدے کی بات, یار حدیث میں کہاں پوچھیں گے کہیں, عقیدے کی بات. میرا نبی کہے اے فرشتو گناہگار تو تھا, بے شک خطاکار ہے, مگر کیا کروں میرا ہے, میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے. پوری زندگی بولتے رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, میرے نبی ہمارے آقا, ایسا بولتا رہا. آج ایک بار میں کہتا ہوں یہ میرا غلام. کہتا تھا وہی ہے بخاری میں, میرا نبی جو کرتا تھا وہی ہے بخاری میں, میرا نبی جو خاموش بیٹھا تھا وہی ہے بخاری میں. اب ذرا سوچو, میرا نبی جو کہا اس کو اگر کوئی جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو جائے. میرا نبی جو کہا تھا اس کو اگر کوئی پڑھ لے تو وہ عالم ہو جائے. جو قول رسول کو پڑھے وہ عالم, جو عمل رسول کو پڑھے وہ عالم, جو نبی کی سکوت کو پڑھے وہ عالم. ارے مجھے کہنے دو, میرے نبی کو پڑھ کے یہ عالم بن گیا. نبی کے عمل کو پڑھا تو عالم بن گیا, عمل کو پڑھ لے تو عالم ہے. تو عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا, قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا, خاموشی اختیار کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو میں نے جواب دیا ارے نادان سن, تو کہتا ہے کہ میرا نبی عالم نہیں ہے, عالم نہیں ہے, عالم نہیں ہے. ارے جاہل سن, خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, ٹینشن نہ کرو, سنو, میرا نبی عالم نہیں ہے. عالم تو نبی کو پڑھنے والا ہے, جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے. بولے پھر نبی کیا ہے, علم کا نام مصطفیٰ رکھا گیا ہے. قرآن تو آیا, تفسیر کا نام
مصطفیٰ ہے۔ حدیث تو آئی، قول رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے، عمل رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو صرف نبی ہی بنا کر نہیں، علم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ علم سے جو جتنا قریب ہوتا گیا، اب اس کی شان کیا ہے دیکھیے، علی قریب ہوئے اور نبی نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے۔ ارے ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت امام اعظم قریب ہوئے تو کہا بندے تو سب ہیں مگر نعمان بن ثابت، آج سے تیرا رب تجھے دنیا میں امام اعظم کا رتبہ دے دیتا۔ نبی علم ہے۔ بخاری شریف کا جمع کرنے والے حضرت اسماعیل بخاری نے جب نبی کی حدیثوں کو قول اور تشریحات کو، جب صحیح اور ضعیف کو، جب مشہور و متواتر کو، جب حسن اور مشہور کو، جب انہوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا، ان کے تحقیق کا ادب رب کو اتنا پسند آ گیا تو رب نے کہا کہ حدیث تو سب جمع کرتے ہیں لیکن اے بخاری، میں نے اے اسماعیل بخاری تیرے اس عمل پر میں اتنا راضی ہوا کہ تو نے علم کے اتنا قریب ہوا کہ دنیا آج کے بعد تجھے اسماعیل بخاری نہیں، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی۔ ذرا غور کرتے جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے، ارے جاہل، تو نے نبی کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ذات کا نام نہیں، نبی اس کا نام ہے جو پڑھتا تو ہے مگر پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات۔ حضور کو جس نے پڑھایا اس کا نام رحمان ہے۔ انہیں بولا حضور اگر عالم ہے اس کی موٹے بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا کے چلر ہو گیا۔ 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا، 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں۔ موٹے دماغ سے سوچا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے؟ چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا، تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی نے۔ حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ایسے بات نہ کرا، نعوذ باللہ۔ آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو، اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے۔ یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، مجھے اونگ نہیں آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے، وہاں بھی رہتے تو اونگلی آئی، دونوں برابر۔ نماز میں بھی سویا، نبی بھی سوئے، دونوں برابر۔ اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں۔ ارے دیوانے، تیرے کو اونگلی آئی، میرے کو اونگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے، نبی کو اونگلی آئی تو شریعت بنتی۔ میرے کو اونگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی، تیرے ابا کو آئی، تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی۔ سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے، شریعت نہیں بنتی۔ میرا نبی اگر اونگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے۔
मगर सबके लिए नहीं है, कहीं कल से तुम लोग शुरू हो जाएंगे नमाज में, वो एक मुसीबत, सबके लिए नहीं है वो। मेरे नबी की नजर आए हाय हाय उम्मत के बूढ़ों पे पड़ी। ये जैसे हजरत बैठे हैं ज़ईफुल उमर, ऐसे बूढ़ों पे पड़ी। तो मेरा नबी नमाज में ऊँग नहीं लिया, क्योंकि मेरा नबी जानता था क़यामत की सुबह तक मेरी उम्मत में गुर्बत रहेगी। गुर्बत की वजह से लोग दिन भर थके मांदे परेशान रहेंगे, काम काज करेंगे, कर कर के लाएंगे तो घर में चूल्हा सुलगेगा। रमजान का महीना होगा, 20 रकत तरावी पढ़ने को आएगा, दिन भर का थका हुआ है, 20 रकत में खड़ा होगा और ठंडी हवा आ रही है, फैन के नीचे खड़ा है, इमाम साहब लंबे रुकुआ पढ़ रहे हैं, इन्हें सो गया। नबी ने देखा अगर मैं ना सो जाऊं तो मेरे उस उम्मती पे अजाब आ जाएगा। नबी ने देखा कि अगर मैं ना सो जाऊं तो अजाब आ जाएगा, आज मेरे गुनाहगार को बचा लेता हूं। बोले अल्लाह मैं एक बार सोता हूं ताकि सोना मेरी उम्मत के लिए रहमत बन जाए। एक बार मेरा नबी नमाज में ऊँग लिया, और वो ऊँगना भी अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कहा हबीब इसको भी रायगा जाने नहीं दूंगा, इसको भी रायगा जाने नहीं दूंगा मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही ऊँगा, आए हाय हाय, मैं ऊँगती हुई हालत में क्या देखता हूँ, मेरे रब का नूरानी जलवा मेरे सामने है। मैं अपने रब के नूरानी जलवे को देख रहा हूँ और ऐसे गुम हो गया कि मुझ पे वजदानी कैफियत तारी हो गई। समा होता है ना, आशिकों को वजद आता है, और रब का जलवा देखा तो प्यारे मोहम्मद को वजद आ रहा है। और हुजूर फरमाते उसी वजदानी कैफियत में मेरे रब अपने अपना दस्ते अक़दस मेरे सीने पे रखा, सीने पे रखा, और सीने पे रखा तो मैंने क्या देखा कि मेरा क़ल्ब अत्हर मेरे रब के दस्ते अक़दस में है। हदीस शरीफ के अल्फाज हुजूर हमको समझाने बोल रहे, वरना रब तो दस्त से पाक है, वो सीना लेने से पाक है, हमको समझाने बोल रहे सरकार। फरमाए कि मेरे रब ने जब मुझे अपने दस्ते अक़दस में, मेरे क़ल्ब को अपने दस्ते अक़दस में लिया, तो मैं सारी कायनात को अपनी आंखों के सामने देखा, और मेरे रब ने मुझे वो सारा इल्म अता कर दिया जो अब तक मुझको नहीं दिया गया था। अल्लाहु अकबर। हुजूर कहते मेरे रब ने मुझे इस तरह पढ़ाया है। पढ़ने वाली जात का नाम मोहम्मद है, पढ़ाने वाली जात का नाम खालिक़ कायनात है। इन्हें बोला नहीं हुजूर के उस्ताद नहीं है। मैं बोला तू पढ़ाता था? बोले तेरे अमीर साहब पढ़ाते थे। चक्कर क्या है, देखो अगर सीधा रामैया साहब को अगर कोई बेंगलुरु का आदमी पढ़ा दिया तो उन्हें कल से यूं कॉलर ऐसा उठाता बिठाता ही क्यों नहीं। बोले क्यों? चीफ मिनिस्टर का उस्ताद बोले, चीफ मिनिस्टर का उस्ताद, सिक्योरिटी दियो बोले मेरे लिए। बात समझ में आ रही? चीफ मिनिस्टर को पढ़ा के कोई संभल नहीं सकता, तो नबी को पढ़ाया तो संभलता था। जो 5 साल के लिए सीट पे बैठा है उसको पढ़ाने वाला नहीं संभले, जो क़यामत सारे नबियों का सरदार बन के आया है उसको पढ़ाने वाला ठिकाने पे रहता था। उन्हें तो इतना घुमंड में आ जाता था, चांद के 2 टुकड़े किए हुजूर, ऐसा माइक सिखाया तो था वो। हुजूर सूरज पलटा दिए, सुना ऐसा माइक बोला था वो। वजीफा होता था नहीं होता था? बोलो नहीं। आज हिंदुस्तान का अगर कोई आदमी चांद पे चला जाए तो यूनिवर्सिटी के पूरे प्रोफेसर आके रोड पे ठहरते, इज माय स्टूडेंट। उन्हें जब पढ़ा तो तुम लेक्चरर भी नहीं बना था, कहीं का स्टूडेंट लगा दीवाने, चुप बैठ। बात समझ में आ रही मेरे भाई? तो ये क्या होता है, ये नेचुरल है, इंसान की फितरत है। इसलिए बोले हबीब मैंने आपके आने से पहले आपके वालिद को बुला लिया ताकि कोई आपको देखकर आपके नबी को, आपके बाप को नबी ना कहे, क्योंकि मुझे आपसे बड़ा कोई पसंद ही नहीं है। हबीब मैंने आपको बेटे तो दिए, कहीं अरब वाले ऐप ना लगाए कि अब बेटा नहीं है। बेटा तो दिया मगर जवान होने से पहले बुला लिया, क्योंकि अगर जवान हो जाए तो कहीं उसको नबी ना बना ले।
میرے حبیب نہ آپ سے پہلے مجھ کو کوئی پسند ہے، نہ آپ کے بعد کوئی مجھے منظور ہے۔ میرے حبیب میں تیرے سے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کوئی تیرے اوپر تیرے بابا کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے، کوئی تیرے بعد تیرے بیٹے کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے۔ بھلا مجھے قدرت بدل لے تو بدلنے کو تیار ہوں۔ سب کا گھرانہ اپنے بیٹے سے چلتا ہے، میرے حبیب میں اگر تیری بیٹی سے چلانا پڑے تو چلانے کو تیار ہوں، مگر تیرا بیٹا رکھ کر کسی کو نبی بولتا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ حبیب مجھے بیٹی سے خاندان چلانا ہے تو چلانے کو لے تیار ہوں، مگر تیرے بیٹے کو کوئی نبی کہے مجھے منظور نہیں ہے۔ تو خاتمیت کے مرتبے پر ہے میرے مصطفیٰ۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، جن کے بیٹوں کو کوئی نبی کہہ دے رب کو یہ گوارا نہیں ہے تو کوئی ان کا استاد کہہ دے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رب نے کہا حبیب دنیا کا کوئی ملا تجھے نہیں پڑھائے گا، تیرا اللہ تجھ کو پڑھائے گا، تیرا رب تجھے پڑھائے گا۔ الرحمن علم القرآن، حبیب تیرے رب نے تجھ کو علم قرآن عطا فرمایا ہے۔ اب کتنا عطا کیا ذرا غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو مقدس ناموں کا علم عطا فرمایا، اسماء حسنہ کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین اکرام قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہے ہر ایک کا نام آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ جتنی چیزیں جو اب تک پیدا ہو گئی ان کا نام بھی جانتے تھے، اور قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی ہے ان ساری چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ اتنا علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر آمنہ کے لال کی جب باری آئی، یہ جو چلر قوم نے جس کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہا، ارے تم بیٹھا یار، تم کہیں کو ٹینشن لے رہے، میں ہوں نا۔ کب تک ہے بس 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 ٹینشن مت لو، ہے لائٹ لو یار، لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں، تم کسی عام آدمی کی بات نہیں، غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو۔ مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت کہ میرا نبی، ارے بھائی، ارے یارو کئی کو بلا یارو، اتنا ٹینشن تھا تو سنو یار، غور کرو میرے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم۔ وعلم آدم الاسماء الحسنى، اللہ نے کہا میں نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، رائٹ، تمام چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء حسنہ ہم نے آدم کو دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے کیا پڑھایا، کیسا پڑھایا، دیکھو بنگلور کے مسلمانوں۔ آمنہ کے لال کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے پوچھے یا رسول اللہ
اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اپنے نام کائنات کے نام، کائنات کی ہر شے کے نام کا علم دیا۔ حضور آپ کے علم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولوی کہتا حضور ان پڑھ ہے، صحابی پوچھ رہا ہے آپ کے علم کی بات کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں میں مدرسے کو نہیں گیا، میں مول صاحب کہنے نہیں بیٹھا۔ میرا نبی ایسا نہیں بولا۔ آمینہ کا لال کہتا ہے صحابیوں سنو، آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ میرے علم کے خطروں میں سے نکال کر ایک خطرہ دیا گیا، تو آدم کے علم کا یہ عالم۔ اللہ نے میرے علم سے ایک خطرہ نکال کر آدم کو دے دیا، تو آدم کے یہ علم کا عالم تھا۔ تو خطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا۔ میں بولا کون سے اینگل سے رہے؟ پوچھے تو بولے مولوی صاحب پھر وہ لکھتے نہیں تھے نا حضور۔ ایسا ایک کام کریں گے، تو اور میں دونوں مل کے پرائم منسٹر مودی کرنے جائیں گے، اور مودی صاحب کو پوچھیں گے آپ پرائم منسٹر بنے تو کتنے پیپر لکھے جب سے اب تک؟ اگر مودی صاحب کہنے تو نہیں چل سکتا تو بنگلور کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس جا کے بیٹھیں گے، پوچھیں گے صاحب آپ اب تک کتنے ججمنٹس لکھے؟ جج بولتا ہے اس کو ڈالو جی جیل میں۔ اجی صاحب آپ کتنے لکھے؟ پوچھا جیل میں کہیں کو بھیج رہے میرے کو؟ بولے بے وقوف جج ہوں۔ بولے جج ہے تو کیا ہوا؟ بولے جج لکھتا نہیں لکھواتا ہے، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، چائے بیچ کے جج نہیں بنا، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، پڑھ پڑھ کے جج بنا ہے۔ اتنا پڑھ لیا کہ اب پڑھنا شرم بن گیا ہے۔ بولے اب اتنے بڑے پوزیشن کا مالک ہو گیا، لکھتا نہیں ہے، ہلاتا ہے زبان تو لکھ لیا جاتا ہے، زبان ہلاتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے۔ جبریل امین وحی الہی لے کر آ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا اے اللہ لکھ دوں، تو کہا میرے مصطفیٰ تو نہ لکھنا، تو نہ لکھنا۔ بولے مولا کیوں نہ لکھوں؟ تو کہا مصطفیٰ دیکھتا نہیں، عرب والوں میں لکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، لکھنا کمی سمجھا جاتا ہے، لکھنا خطا ہے، لکھنا لغزش ہے، لکھنا عیب ہے، اور میرے مصطفیٰ میں نے تجھے عیب سے پاک کیا ہے، تو نہ لکھے گا، تو کہتا جا۔ امیر معاویہ لکھتا چلا جائے گا، تو کہتا جا۔ ابو ذر غفاری لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ سعد ابن ابی وقاص لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ حضرت زبیر لکھتا چلا جائے گا۔ عرب والوں میں لکھنا عیب تھا، کیا تھا بولو؟ لکھنا عیب مانتے تھے ان لوگ، لکھنا عیب مانتے تھے، اور اللہ نے کہا حبیب جو لوگوں کی نظروں میں عیب ہو میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے پاس میں وہ عیب، اگرچہ کہ بات شرف کی ہے لیکن لوگوں میں عیب ہے، میرے حبیب میں وہ نہیں دیکھ سکتا، میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا، میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ نہ لکھیں بلکہ آپ کہتے جائیں، میں کاتبان وحی کو مقرر کرتا ہوں، کاتبان وحی مقرر کیے جاتے ہیں۔ میرا نبی کہتا گیا، کاتب وحی لکھتا چلا گیا، رب بھیجتا گیا، جبریل لاتا گیا، میرا نبی بولتا گیا، اور کاتبان وحی لکھتے چلے گئے۔ لکھنا عیب مانا جاتا تھا عرب میں، کیا مانا جاتا تھا؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ اور رب نے کہا حبیب جب لکھنا لوگ عیب مانتے ہیں تو میں تمہیں ہر عیب سے پاک کرتا ہوں۔ جج نہیں لکھتا، صدر جمہوریہ نہیں لکھتا، اور آج بھی بڑے منصب والے کا لکھنا عیب مانا جاتا ہے۔ آپ بتائیں صدر جمہوریہ کا منصب بڑا ہے یا نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے؟ نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے، تو پھر جو بڑے مرتبے والا نبی ہے اس کے بارے میں یہ تھرڈ کلاس مائنڈ یوزیج کہیں کو کرے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ نہیں لکھنا نہیں آنے کی علامت نہیں ہے، نہیں لکھنا شرف کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی میرے؟ یہ بہت خطرناک قوم ہے میرے بھائی، تھوڑا بچ کے رہو۔ میں ایک سوال آج کرتا ہوں آپ سے،
آپ جواب مت دو، میں دیتا ہوں، لیکن کل جا کے آپ سوال کرو، کریں گے؟ پکا وعدہ؟ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ سبحان اللہ، یہ میری ٹیسٹنگ تھی، میں دیکھ رہا تھا سب سن رہے نہیں ادھر ادھر چلے گئے، نہیں ماشاءاللہ سب یہیں تھے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بنگلور کے مسلمانوں، اسی لیے مجھے تم سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میں 50,000 لوگوں کے بیچ بیٹھا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، بنگلور کے عاشقوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی ہے۔ پورے عاشقوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال نہیں ہے، بدعقیدوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال کی بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، 5 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو لوگ پوچھ رہے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، پوچھے نہیں پوچھے، صحیح صحیح بولو، پوچھے نہیں، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، پوچھتے ہی انہیں 5 ڈبے والا اس کو کیا معلوم، انہیں ڈر گیا یہ نہیں ہے شاید بھائی نہ جانا کی کیا آئے گی، اور انہیں پوچھنے والا بھی بڑا ہوشیار ہے، ٹریننگ لیا نہیں، چوپیچ گئے وہ، ٹریننگ لے کے اتنا ہوشیار ہو گیا، ہوشیاری کے عالم میں پوچھنے لگا، فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سلام پڑھنا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، درگاہ کو جانا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں گئے تھے، حضور گئے تھے کیا درگاہ کو، صحابہ درگاہ کو گئے تھے کیا، ایسے سوالہ کر کر کے 5 ڈبے والوں کو پوچھا، ترکاری والوں کو پوچھا، لاری چلانے والوں کو پوچھا، بس کے کنڈکٹر کو پوچھا، آٹو کے ڈرائیور کو پوچھا، رکشہ چلانے والے کو پوچھا، ترکاری بیچنے آ رہے اس کو ٹماٹے کا ریٹ پوچھ، اس کو قرآن حدیث کیا پوچھ رہا ہے، دیوانے، آٹو والے کو پوچھ، آر ٹی نگر سے نکلے تو سنجے نگر کو جانے کتنے پیسے لگتے یہ پوچھ، اس کو پوچھ رہا درگاہ کو جانا قرآن میں کیا حدیث میں کیا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک ایسی چھوا، مکہ مسجد حیدرآباد میں ہندوستان کے دوسرے نمبر پر ہے مسجدوں میں، بہت بڑی مسجد ہے، دہلی کی جامع مسجد کے بعد حیدرآباد کی مکہ مسجد کا نمبر ہے۔ مکہ مسجد میں 1:15 بجے جماعت ہوتی، کبھی آئے تو پڑھو، جمعے کی 1:15 بجے جمعہ ہو گیا، 1:30 کو ایک صاحب باہر نکل گئے، اچھی اتنی بڑی داڑھی تھی، زبردست، کالے 2 گھٹے تھے خطرناک، ایک دم پورا کرتا نیچے تک تھا، پیجامہ پورا اوپر تک تھا، کیسا کس تھا، بہت مکروہ تھا، جلدی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا، نکل کے بازو ہوٹل میں چائے بسکٹ کر لیا، 20 منٹ ہو گئے، اب ایک آٹو والا 20 منٹ کے بعد مسجد میں سے نکلا، انہیں ہوٹل میں سے نکلا، ہاتھ بتا آٹو والا رکا، بولے کہاں جانا ہے چاچا، تو بولے افضل گنج، وہاں سے 5 کلومیٹر پہ افضل گنج جانا، بیٹھو چاچا بول کے بٹھا کے میٹر ڈال لیا، آٹو والا بھائی جمعے کو طہارت لیا تو بیچارہ ہو، اس کو بیٹھ کے پوچھا میاں میں نکل کے تو 20 منٹ ہوگا، تم کیا کر رہے تھے اتنی لیٹ نکلے، انہیں اپنے جیسا تھا پٹا، انہیں بولا وہ سلام پڑھا، فاتحہ پڑھا، آثار مبارک کی زیارت کر کے نکلا ہوں، بولا بولتے ہی چچا حضرت کا چہرہ پورا چینج، چچا کو آیا غصہ، ارے فاتحہ دیتا، سلام بھی پڑھتا، آثار مبارک کی زیارت، جی ہاں، ارے تو دیوانہ ہے کیا، میاں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ کرے کیا، حضور کرے کیا، بولتے ہی اتنا پوچھنا تھا، وہ آٹو والا وہ ہنسنا شروع کرا، وہ ہنسنا شروع کرا، وہ ہنسنا شروع کرا، آٹو ان کنٹرول ہو گیا، یوں ہو گیا، سامنے پولیس اسٹیشن ہے اور انہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چچا بولے ارے روک، کہاں وہاں لگا دیں گا کہیں، چپ کے اندر جا کے بیٹھ جانا پڑیں گا، لے ذرا روک روک روک، بولے تو سائیڈ میں لے کے پیٹ پکڑ کے ہسا ہسا ہسا، آپ لوگ بھی آئندہ سے ہسو، ٹینشن نہ لو، یہ جوکاں ہے جی، جوک سن کے ہنستے روتے، ہسو،
جو کہاں ہے یہ قرآن میں ہے کیا؟ فاتحہ دینا حدیث میں ہے کیا؟ درگاہ کو جانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ جوک ہے جوک. ہنسو، ٹینشن نہ لو آپ لوگ آئندہ. انہیں بھی ہنسا پیٹ پکڑ لیا، پیٹ پکڑ کے ہنسا. چچا پوچھا رہے میاں ایسا کیا پوچھا رہے بابا تو اتنا جو ہنس دیا؟ کیا میں جوک سنایا کیا؟ اچھا آج پولیس والے بھائی ذرا ایک 10 منٹ دیو بھائی، بہت دنوں کے بعد ملے لوں گا. میں بول رہا ہوں پولیس والوں کو بھی ٹینشن نہ کولو جی، سنو پولیس والے بھائی 10 منٹ ٹھہر جاؤ بھائی پلیز. چلو بھائی بول دیے جاؤ. سنو یارو تو ہوا کیا؟ ارے میاں اتنا کہیں کو ہنسا، میں جوک بولا کیا؟ جوک بولا کیا؟ ارے چچا یہ جوک سے کم ہے کیا؟ ارے میاں جوک کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا؟ درگاہ کو جانا، فاتحہ دینا، سلام پڑھنا قرآن میں ہے کیا حدیث میں کیا؟ پوچھا اس میں جوک کی کیا بات ہے؟ تو بولے چچا یہ کوئی جوک سے کم ہے کیا؟ تو بولے جوک کی کیا بات ہے میاں اس میں؟ تو بولے چچا اگر میرے کو اتنا معلوم رہتا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے، درگاہ کو جانا نہیں جانا، فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا حدیث میں کیا، اتنا معلوم رہتا تو آٹو کہیں کو چلاتا تھا، مولانا بن کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا میں بھی. ارے بھائی تم لوگ آج اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو جی. تم لوگ پورے میں غلط ہوں تو بولو، دوبارہ بنگلور کچھ نہیں آتا میں. میں ذرا تمہارے سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، تمہارے کو سر میں درد ہوا، 5 ڈبے پہ کون سی گولی کھانا پوچھتے کیا؟ بولو نا جی بھائی. 5 ڈبے پہ پوچھتے، انہیں زردہ کھلا دیتا، سر کا درد جا کے خبر کی آمد آ جاتی. آپ کو اگر بلڈنگ کا نقشہ لینا ہے، آپ انجینئر صاحب کو پوچھنے کے بجائے وکیل صاحب کو پوچھتے کیا؟ وکیل بولتا زمین بہت بک رہی بول کے نئے کیسا بک کر دیتا آپ کے اوپر. جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہیں پوچھنا. 5 ڈبے والے کو زردے کے مزے پوچھو، آٹو والے کو محلوں کا پتہ پوچھو، ڈاکٹر صاحب کو بیماری پوچھو. ارے قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے؟ آٹو والے سے، ترکاری والے سے، ڈاکٹر یا انجینئر سے نہیں، غلام مصطفیٰ سے پوچھ. اب میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں پوری جماعت کے علماء سے، پوری ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے علماء سے پوچھ رہا ہوں. ارے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، بند کر دو. بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں یارو، اتنا ڈسٹرب کرتے یارو تقریر میں. اتنا بولے تو یہ حالت ہے، نہیں بولے تو کیا کرتے کہ بھیجا دیتے مولانا کو. سنو بہرحال میرا سوال ہے میرے بھائی، سوال کرنے کی پوروں کو اجازت ہے اور یہ جمہوری حق ہے. نریندر مودی صاحب سے پوچھ سکتے تو تبلیغی جماعت کے امیر صاحب سے نہیں پوچھ سکتے کیا ہم؟ ارے ہمارا حق ہے جی. تم ہمارے سے اتنے سوال نہ کرے، 1400 سال سے ہر سوال کا جواب دیا، اب ہم سوال کر رہے ہیں، آپ جواب لا کے دو. کیا سوال ہے سنو میرا. 5 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو پوچھے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے؟ 5 منٹ کا سلام پڑھے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے؟ 10 منٹ کی زیارت کرے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے؟ لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی، میرا ایک سوال ہے، 5 منٹ کی فاتحہ پہ قرآن حدیث، سلام پہ قرآن حدیث، درگاہ پہ قرآن حدیث، چادر پہ قرآن حدیث، پھول پہ قرآن حدیث، ہر جگہ قرآن حدیث پوچھا. ارے میرے بھائی میں تو شریف آدمی ہوں، 5 منٹ ہی فاتحہ پڑھ رہا ہوں. میں تو شریف آدمی ہوں، 5 منٹ سلام پڑھ رہا ہوں. میں شریف آدمی ہوں، 10 منٹ کی زیارت کے واسطے جو ہے درگاہ کو جا رہا ہوں. تو 4 مہینے چلے گیا نا رے بڑے بھائی. اب میں نب کو پوچھوں، میں پوچھ رہا ہوں 40 دن جماعت میں جانا قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
4 مہینے جماعت میں جانا قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم میرے کو جواب لا کے دے دو، کل صبح تک بنگلور میں ہوں، اور اگر لا کے دے دیے قرآن حدیث سے 40 دن اور 4 مہینے کی جماعت کا ثبوت لا کے دو، گھر کو نہیں جاتا ہوں، مرے تک تمہارے ساتھ جماعت میں چلتا ہوں۔ 5 منٹ فاتحہ پڑھے تو قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا، قرآن میں کہا، حدیث میں کہا ہے۔ پان ڈبے والا پریشان، ترکاری والا پریشان، آٹو والا پریشان، انہیں پریشان۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کرو، یہ 5 منٹ کی جو فاتحہ پہ پوچھے قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، میں ایک دن ایسی سن کے بیزار ہو گیا، ایزار ہو کے گھر کو جا کے 3 بجے رات کو بیٹھ کے سوچا واقعی بھئی یہ قرآن فاتحہ قرآن میں کہا ہے، فاتحہ قرآن میں کہا ہے، فاتحہ قرآن میں کہا۔ میں بھی سوچا ایک دن، مگر میں بازو والا نہیں ہوں نا، اندر والا ہوں۔ مدینے سے جواب آیا، بغداد کا فیض آیا، غریب نواز کی رحمت آئی۔ بولے نقشبندی اتنا کہیں کو پریشان ہے، ٹینشن کہیں کو لے رہا، یہ پہلے یہ تو غور کر فاتحہ میں ہے کیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ فاتحہ میں؟ بولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں اتنے پورے ادانا بیٹھے فاتحہ میں یہ پڑھے نا با، بولو نا جی۔ آج اب جو نہیں دیتا اس سے میرے کو ٹینشن نہیں ہے رے بڑے بھائی، تیرے سے میں پوچھا بھی نہیں، اب انہیں پڑھائی چنے تو اس کو کیا معلوم، جو پڑھا ان کو پوچھنا، یہ پڑھے نا بھائی۔ اچھا یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ ارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بنگلور میں، کہاں ہے ذرا بولو؟ اجی پھر قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ کیا الو بنایا باپ؟ دیکھو بھائی، میں فاتحہ میں اگر رامائن پڑھ رہا ہوں، بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، وید پڑھ رہا ہوں، بائبل پڑھ رہا ہوں، انجیل پڑھ رہا ہوں، توریت پڑھ رہا ہوں، زبور پڑھ رہا ہوں، کوئی اور کتاباں پڑھ رہا ہوں، میتھمیٹکس کے سما کر لیتے بیٹھا ہوں، سائنس کے لیسن پڑھ رہا ہوں، تم پوچھو مولانا یہ کیسا پڑھے قرآن میں ہے کیا؟ بولے تو جب میں توبہ کرتا ہوں بہت غلط کڑا، میں رامائن پڑھ لیا، توبہ توبہ اللہ معاف کر، میں ایسا بولتا ہوں۔ قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ کیا حولا بنایا بڑے بھائی تو؟ قرآن میں قرآن نہیں چھوڑے نا بھائی فاتحہ میں آپ نہیں۔ اب بڑی اگر فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ للہ ما فی السماوات سورہ بقرہ کا آخری 3 آیت پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ حشرات کی آخری 5 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھے، کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، ان لوگوں کے سوالات سن کے میرے کو ایک نتیجے پہ پہنچا، یہ قوم مینٹلی ریٹائرڈ ہے۔ آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ دیکھو میں آپ کے پاس آیا، اب اگر کوئی آدمی جلسے میں کھڑا ہو گیا اتنے ہزاروں کے مجموعے میں، کھڑے ہو کے پوچھا مولانا آپ حیدرآباد کے کہتے ہیں نا؟ میں بولا بے شک۔ مولانا وہ حیدرآباد میں 4 مینار ہے کہتے ہیں نا؟ بولا بے شک۔ مولانا وہ گچی کا بنا ہوا کہتے ہیں؟ بولا بے شک۔ مولانا وہ 450 سال پرانا ہے کہتے ہیں؟ بے شک۔ اچھا مولانا وہ 4 مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ ارے میں بولا تو بہت ڈینجر ہے رے، 4 مینار بنا 450 سال پہلے، میں پیدا ہوا 35 سال پہلے، 4 مینار سے میرے کو کیا تعلق؟ بولو نا میرے بڑے بھائی، ہے 4 مینار سے میرے کیا تعلق ہے رے بھائی؟ مگر جو 4 سوالہ کر رہا پھر بھی تھوڑا بہت برداشت کر لیے، 5واں جو سوال ہے سننے والا بولتا رے پاگل ہے کیا؟ بعض مرتبہ سوال آدمی کے مینٹلی ریٹائرڈ ہونے کا ثبوت دیتا۔ قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ ارے نہیں کچھ تو ہے، شارٹ کی ضرورت ہے اس کو۔
ایک صاحب پوچھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ اماں کیا پوچھا باپ؟ رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے، رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے. پوچھتے کہ ہمارا بھولا سنی، کائنات میں اس کے اتنا بھولا تو پیدا ہی نہیں ہوا. پورے بھولے ایک جگہ جمع بنے تو سنیوں کی جماعت بن گئی. اتنے بھولے سنیاں. رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ میں بولا یہ سوال کفر ہے. کیا ہے بولو؟ کفر ہے. ذرا بولو. کیونکہ درگاہ کو ہم جاتے تو فیض لینے جاتے. کئی کو جاتے بولو؟ حضرت توکل شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو بنگلور کے سارے مسلمان پہنچے تو فیض لینے. اور رسول اللہ فیض لینے کا نام نہیں دینے کا نام ہے. ارے بے وقوف، تو حضور کے بارے میں یہ کیسا پوچھا حضور فیض لینے گئے تھے کیا؟ درگاہ کو گئے تھے کیا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے حضور کو کون سے فیض کی ضرورت پڑ گئی درگاہ کو جانے کے واسطے؟ ارے بدبخت سن، حضور درگاہ کو نہیں جاتے، جس پہ نظر کرم کر دے تو اس کی درگاہ بن جاتی ہے. اینٹک سوال آئے. میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو یہ فتنہ کب کی ختم ہو گیا تھا. کہاں سے لائے سوال؟ کون لائے؟ کون نکالے؟ کون لکھے؟ کون بولے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. ایک صاحب بولے وہ حضور کی بارگاہ میں پھولا نہیں چڑھاتے، تم لوگ درگاہ میں پھولا کہیں کو چڑھاتے، وہاں پھولا نہیں چڑھاتے، نہ یہاں کہیں کو چڑھاتے، وہاں نہیں چڑھاتے، نہ یہاں کہیں کو چڑھاتے. میں بولا جو وہاں کرے وہ کرتا کیا؟ آپ پوچھا. بولو نا جی. خاموش بیٹھ جاتے یار تم. میں بولا جو وہاں کرے تو وہ کرتا. ہاں میں وہی کرتا ہوں. بولے میں بولا وہاں ابا کا انتقال ہوتے کہ امی کی دوسری شادی کرتے تو کرتا؟ اینٹک فارمولا. آپ بولے مول صاحب اتنا ڈینجر کہیں کو سوال جیسا جواب ویسا، جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. تو بونس ڈالیں گا میں بونس کھیلوں گا، تو یار ڈالیں گا میں چھکا ماروں گا. دیکھ اور خدا کی قسم 1400 سال سے علماء اہل سنت ناٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہے ہیں. میں بولا وہاں جو کرے تو کرتا. سعودیہ پورے داڑھی کاٹ رہے، تو اتنی بڑی بڑی کہیں کو چھوڑ رہا کاٹ نہیں. اب سن، میں بولا مدینے میں میں پھول تو بول رہا یہاں درگاہ میں چڑھا ہے توکل علی شاہ صاحب قبلہ کی. مدینے میں نہیں چڑھاتے نا مول صاحب. جنت البقیع میں میں دیکھا پورے خبریں خالی ہے مول صاحب، ایک جگہ پھول نہیں ہے. یہاں کہیں کو چڑھاتے مول صاحب. میں بولا ایک کام کر، تمہارے بابا جو پرنس بن کے بیٹھے ہوئے نہیں وہاں، تو ان سے پرمیشن لے کے انہوں نے گنا دے کے بٹھائیں، پھول ڈال سے ڈک 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 مارتا ہوں مر رہا ہوں. تو پرمیشن لے کے اور خدا کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ارے تو پرمیشن لے کے تو آ. پھر دیکھ اجمیر والے خواجہ کے ہندوستان کی دھرتی پر جتنے گلاب کے پھول اگتے ہیں، کل سے وہ گلاب کا پھول تجھے مدینے کی گلیوں میں بچھا ہوا نظر آئے گا. تو پرمیشن کو لے کے آ، تو بولتا چڑھانا نہیں. مثال دے رہا، ریڈ لائٹ ڈال کے رکھے رک جاؤ بول کے چورستے پہ. پھر پوچھ رہے مولانا آپ جاتے کہیں کو نہیں؟ تو گرین کر کے تو دکھا. ریڈ سگنل بھی دکھاتا، پھر جاتے کہیں کو نہیں بھی پوچھتا. کچھ تو بھی ایک بول رہے تو کب تک حوالہ بناتا لوگوں کو.
उल्लू बनाने की मशीन फिट करे मेरे भाई, मशीन फिट करे। नौजवानों, तुम्हारे भोले पने का इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी नादानियों का गलत इस्तेमाल किया गया। नौजवानों, तुमको ऐसे मुकाम पे खड़ा करके पूछा गया, सामने ग्रीन रेड लाइट भी है, नीचे पुलिस वाला रसीद बुक लेके भी ठहरे हुआ है, 4 पुलिस वाले बाजू भी ठहरे हुए, कोई निकला तो पकड़ेंगे बोल के। अब पूछ रहा, मौलाना जाते कहीं को नहीं, तू बिल पे कर, मैं जाता हूं। उल्लू बनाया गया मेरे भाई। वहां जन्नतुल बखी का नहीं गना लेकर ठहरे, गना। फिर पूछ रहा, फूल कहीं को नहीं चढ़ाते, तू मट्ठी छीनने तेरा फूल चढ़ाने देता। प्यारे भाइयों, ये बहुत की कसम, हम तन्हा नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा को साथ में लेके जाएंगे फूल चढ़ाने के बाद। पूरी कायनात के औलिया अल्लाह आएंगे फूल चढ़ाने। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत लोगों के साथ शरारतें हुई है, खुसूसन इस अहले सुन्नत पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते है नौजवानों, तुम किसी जमात वालों के पीछे मत जाओ। 72 होंगे भैया, 72,000 होंगे, तुम किसके पीछे में मत जाओ। क्योंकि सुनो, ये जो जमात है, ये जमात रसूल अल्लाह की जमात है। ये अहले सुन्नत किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? कान खोल के सुन लो, ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये बरेली वाले इमाम अहमद रजा की जमात नहीं, ये हैदराबाद वाले इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की जमात नहीं, ये बगदाद वाले गौसे आजम या अजमेर वाले गरीब नवाज की जमात नहीं, ये इराक वाले इमाम आजम की जमात नहीं है, ये अजमेर वाले पीर की या बगदाद वाले पीर की नहीं है, ये मदीने वाले रसूल आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात है। यानी कि ये जमात को इमाम अहमद रजा ने नहीं बनाया। ये लोग सऊदी अरब में बरेलियों की जमात है, बरेलियों की, ये तो मदीने वाले रसूल की जमात है। फिर बोले इमाम अहमद रजा कौन है? बोले इस जमात के मुबल्लिग आजम का नाम इमाम अहमद रजा है। बोले वो दक्कन की धरती पर एक अजीम जामिया जिसने कायम किया, जिसका आज पूरी दुनिया के अंदर नाम है, जिसके उलमा पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, वो इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की जमात का नाम अहले सुन्नत है। हमने कहा बेवकूफ सुन, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की बनाई हुई जमात अहले सुन्नत नहीं है। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जिस जमात का मुहाफिज है, उस जमात का नाम अहले सुन्नत है। वो मुहाफिज अहले सुन्नत है, बानी अहले सुन्नत नहीं है, मुहाफिज अहले सुन्नत है। अजमेर वाले पीर ने जो काम किया वो दाई अहले सुन्नत है। गौसे आजम ने जो काम किया वो रूह अहले सुन्नत है। करबला में इमाम हुसैन ने जमात को बचाया, वो सिपे सालार अहले सुन्नत है। मौला अली मुश्किल कुशा ने जमात को संभाला, ये मौला अली इस जमात के जानिसार का नाम है। बोले फिर है किसकी जमात? ये मदीने वाले रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात। हुजूर इस जमात के फाउंडर हैं, हुजूर इस जमात के बानी हैं, हुजूर इस जमात के दाई है, हुजूर इस जमात के नाज़िम है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, इन्हें बुलाया चले गए, उन्हें बुलाया चले गए, नमाज के नाम पे बुलाया चले गए, हदीस के नाम पे बुलाया चले गए, कुरान के नाम पे बुलाया चले गए, तहारत के नाम पे, वो भी कोई जमात है। तहारत क्या आइटम है यारो, चले गए। याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात किसी को भी पकड़ पकड़ के नहीं बुलाती, कई को नहीं बुलाती। होलसेल जो डीलर रहता ना, उन्हें गिरा को आओ आओ नहीं बोलता, रिटेलर बोलता। होलसेल वाला बैठता, होना है सस्ता तो आ, नहीं तो चल। बात समझे, ये होलसेलर है, ये अहले सुन्नत होलसेलर्स हैं। आओ नहीं बोलते, हम नौकरों को नहीं रखते, खटके मार के बुला के लाओ, 150 रुपए एक नमाज के, ये चिल्लर बात हम लोग नहीं करते।
ہم یزیدی کام نہیں کرتے، ہم حسینی ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، غور سے سنو، ہم کسی کو نہیں بلاتے، جس کو جنت میں جانا ہے یہاں ہے، جس کو شفاعت پانا ہے یہاں ہے، جس کو خبر کے عذاب سے بچنا ہے یہاں ہے۔ آپ پوچھے مولانا یہاں گئے تو خبر کے عذاب سے بچ جاتے کیا؟ بے شک۔ آپ پوچھے مولانا کیسا؟ اگر کوئی بھی جماعت والا مر جائے، کوئی بھی مر جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا امیر، ارے واہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت جلدی سمجھ رہے آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ اس کو بچانے اس کی جماعت کا امیر اس کی خبر میں، امیر صاحب کہاں سے آئیں گے؟ جنہوں تو گئے ہوئے وہاں ٹور پہ گئے، روڈ پہ گئے ہوئے انہوں کہاں سے آئیں گے؟ انہوں جنازے میں چلے خبر کے اندر آتے ہیں۔ شیخ صاحب بھی نہیں آئیں گے، حفظہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں آئیں گے، ملا جی بھی نہیں آئیں گے، حضرت جی بھی نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئیں گے، انہوں تو جیل میں بیٹھے، انہوں کہاں سے آئیں گے؟ جب تک یہاں تھے تو نہیں آئے، اب تو اندر گئے ہوئے، اب کہاں سے آئیں گے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ سنو کان کھول کے مسلمانوں، جب کوئی جماعت والا مر جائے گا، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا نہ امیر آئے گا، نہ ملا جی آئیں گے، نہ شیخ صاحب آئیں گے، نہ حفظہ اللہ تعالیٰ آئے گا، نہ کوئی عرب کا پرنس آئے گا۔ وہ کیا خاک آ گئے، انہیں بچ گیا تو بس ہے۔ مگر اے سنیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اے غلامان مصطفیٰ اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ اگر تم مر جاؤ گے، تم کو خبر میں چھوڑنے کے بعد تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بھائی تمہاری خبر میں نہیں آئے گے، مگر تم جس جماعت کے ماننے والے ہو، وہ جماعت کا امیر، وہ جماعت کا بانی، وہ جماعت کا فاؤنڈر جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ تمہاری خبر میں تم کو بچانے کے لیے آ جائے گا۔ فخر کرو اے مسلمانوں، تم سنی ہو، تمہارا رشتہ کسی ملا سے نہیں، رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تم کسی ملا کے غلام نہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہو۔ قیامت میں کوئی ملا کسی کی شفاعت نہیں کرائے گا، انہیں کیا بنائیں گا، انہیں حساب دینے میں پریشان رہیں گا۔ اتنے دن یہ بیوی کو چھوڑ کے کئی کو پھرتا تھا وہیں، بچوں کو چھوڑ کے کئی کو پھرا وہیں، اتنی بڑی داڑھی کئی کو چھوڑا وہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، انہیں وہاں اس کے ٹینشن میں رہیں گا، انہیں کیا کسی کی شفاعت کرائیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا نبی کہتا ہے من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، ہم سے مراد کون؟ حضور خود کہتے انا و علی فاطمہ حسن و حسین، حضور فرماتے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہوگا، مجتمعون یوم القیامہ، وہ ہم سب اور ہم سے محبت کرنے والے سب قیامت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج غلامان رسول جمع ہوئے ہیں آرٹی کالونی میں، آرٹی نگر میں، خدا کی قسم ایسے ہی بزم محشر میں نبی بیٹھا ہوگا، پوری کائنات کے غلام جمع ہو گئے ہوں گے۔ اور اب جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ آج کل ہمارے اماں وہاں فاتحہ کا پکا آئی ہوٹل سے لالو جی، اگر فاتحہ اماں گھر میں پکا، اماں کہیں کا ہوٹل کے بات نہ کر رہی، اماں پکا۔ آج کل ہمارے پاس پکانے کا سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو چوراہوں پہ جو ہے دیگیں رکھ کے کھلاتے تھے، آج کل ان لوگوں کے ان کے باتاں سن کے تم لوگوں 11ویں کرنا چھوڑ دیے۔ میری ایک گزارش ہے،
میرے پیارے دوستو، میں ایک جملہ تم کو سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، مگر میرے سے وعدہ کرو کہ تم اپنے محلوں میں دیگاں پکا کے کھانا کھلاؤ گے، میرے غوث کے نام پر کھلاؤ گے، غوث کے غلاموں کو کھلاؤ گے، اللہ کے بندے رسول اللہ کے عاشقوں کو کھلاؤ گے۔ کب کھلائیں گے؟ آئندہ 11ویں کو، کل کھلائیں گے، پرسوں کھلائیں گے، آج کھلائیں گے، پکا وعدہ؟ ارے کھانا تو ہمارا مقدر ہے جی، انہیں خالی نہیں کرنے میں رہے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ کھیر پوریاں کھانے میں رہ گئے مولا، ولیمے کی بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے رجب کے کنڈوں میں جو مزہ رکھا ہوا ہے، جماعت کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے 11ویں کے کھانے میں جو مزہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے مولا۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر پوروں کو ایک ہی مہینے میں پیدا کر دیتا تو ایک ہی مہینہ کھانے کو ملتا تھا۔ اللہ کی کیا شان ہے، دیکھو 12ویں میں حضور کو بھیجا، 11ویں میں غوث اعظم کو بھیجا، رجب میں غریب نواز کو بھیجا، شعبان میں خاندان کے مرحوموں کو، رمضان تو اسپیشل ہے، ہر مہینے میں کھانا ہے۔ دیکھو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، بندہ نواز کی فاتحہ ختم نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ، بقرعید اب تو صبح ہے، الحمدللہ ابھی بقرعید ختم ہی نہیں ہوئی، محرم کی فاتحہ، 12 مہینے کھایا، لاسٹ مہینے میں پی لے امام حسین کا شربت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں نے کھانا، ان لوگوں بولتے کھاتے رہتے، خالی کھاتے رہے، ارے خدا کی قسم تو یہی دیکھ رہا، وہاں بھی کھانے والے ہم لوگ نہیں۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا و علی فاطمہ حسن و حسین، میں علی فاطمہ حسن و حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب جمع ہو جائیں گے۔ میں سوچا سب جمع ہو گئے تو کرتے ہیں کیا؟ سرکار خطاب فرماتے ہیں کیا؟ سب سنتے ہیں کیا وہاں پہ؟ سرکار غوث پاک کھڑے ہو کے نعت شریف پڑھتے کیا؟ مولا علی جلال میں آ کے خطاب کرتے کیا؟ یہ سوچا، ابھی حدیث کے سوچتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں، کیا الفاظ ملے میرے بھائی؟ حضور فرما رہے ہیں نأکلو و نشربو، حضور کہہ رہے ہیں سب جمع ہو جائیں گے تو کریں گے کیا؟ وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور شربت پیئیں گے۔ بولے سرکار محشر میں سب جنے پریشان ہے، ٹینشن میں، اماں وہ کرا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں پھرا تھا، وہاں اتیڑ چھوڑ لیا تھا، بیگم کو لے گیا تھا، مولا یزید کو رحمت اللہ نے بولا انہیں تو عذاب میں رہے۔ غلامان رسول کے بارے میں حضور کہہ رہے ہم لوگ کھاتے رہیں گے، شربتاں پیتے رہیں گے۔ بولے کھاتا وہی ہے جس کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہ دلیل دے رہے ہیں سرکار اس بات کی، تم لوگاں ٹینشن کی بات کر رہے دیوانے، تم لوگاں تو میری آنکھوں سے رحمت میں چھپے ہوئے ہوں گے، میرا علی تمہیں بانٹ رہا ہوگا، تم حسین کا صدقہ کھا رہے ہوں گے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، میں کوئی ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، غور کریں، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھائیں گے۔ اب ایک مسئلہ اور بولوں بھائی، سبحان اللہ، سننے کے موڈ میں ہیں، ذرا غور کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، بس 5 منٹ، کیونکہ پرمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پولیس والے بھائیاں بولے مول صاحب حیدرآباد سے 10 منٹ بولے، آدھا گھنٹہ دے دیے، پھر بھی ختم نہیں کر رہے، جان دو اب 5 منٹ، صرف 5 منٹ۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، لوگ بولے کھانا کھائیں، لوگ بولے کھانا کھاتے ہیں، ارے خدا کی قسم ہم تو یہاں کھا رہے ہیں، محشر میں نبی کھلائے گا اور جنت میں اللہ کھلائے گا، سب جنت میں جمع ہو جائیں گے، اور نبی کہہ رہے ہیں میں میرے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا دوں گا۔ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی، بس اب ایک بات سن لو کہ لوگ ان کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، تم کو بچانے کوئی جماعت کا ملا نہیں آئے گا، آمنہ کا لال بچانے آئے گا۔ اور خدا کی قسم جب خبر ہے آخری عقیدہ، اب اس کو قرآن حدیث میں کہا ہے، نہ کو پوچھو، یہ غلام رسول کا عقیدہ ہے،
समझ में आया ले लो वरना वापिस। अपन तो पूरा हिंदुस्तान फिरते हैं, कहीं भी दे देंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, हम खबर में हैं, फरिश्ता ठहरा हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है। हदीस बुखारी है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं कि उससे सवाल होगा, बता क्या कहता था इस मर्द कामिल के बारे में जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद है, इनके बारे में क्या कहता था? ये आशिक जवाब देगा, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी ने जवाब दे दिया। सरकार मुस्कुरा के देखे, मेरा गुलाम जिंदगी भर नाता सुना, नाता पढ़ा, तकरीरा करा, तकरीरा सुना, जलसों में जाता था, मीलाद करता था, मेरे नवासे की 11वीं करता था, मेरे नवासों की फातिहा करता था, मेरे अली फातिमा से मोहब्बत करता था, मेरे साहबा का अदब करता था, बड़ा अच्छा था। हुजूर देख लिया, खबर में भी आया, पहली बार देखा मगर पहचान लिया। सरकार मुस्कुरा के देखे, फरिश्ते हाथ जोड़ के बोले, हुजूर आप इसको देख के मुस्कुरा रही, इसके नामे अमल में बहुत भयानक भयानक गुनाह रखे हुए हैं। हुजूर बोले, ये अकीदे की बात यार, हदीस में कहाँ पूछेंगे कहीं? अकीदे की बात, मेरा नबी कहे, ऐ फरिश्तों, गुनाहगार तो था, बेशक खताकार है, मगर क्या करूं, मेरा है, मेरे नवासों से मोहब्बत करता है। पूरी जिंदगी बोलते रहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी, हमारे आका, ऐसा बोलता रहा। आज एक बार मैं कहता हूं, ये मेरा गुलाम। देखो, एक साहब बोल दिया मेरा बेटा है, उसको मारते, अब मारे तो उन्होंने बोलते हैं, हाँ एमएलए साहब के बेटे को मारा, इतना लिख जाए। बड़ों के बच्चों को, बड़ों के लोगों को नहीं मारा जाता, और ये तो सारी कायनात का बड़ा है। और वो कह दे, फरिश्तों खबरदार, ये मेरा गुलाम है। फरिश्ता मारता, उल्टा डिशा ला के देता जी, वहां भी कहां मारने के बात ना लगा। मेरे बड़े भाई, नबी से रिश्ता जोड़ लो मेरे भाई, खुदा की कसम। अरे जिसका कलमा पढ़े उसके साथ वफादारी नहीं कर सके तो जिसको पैदा हुए उसके साथ क्या वफादारी करेंगे जी? अरे जिसके गुलाम बने, जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान बने, वैसे वफी, वैसे नबी के साथ अगर तुम गद्दारी करे तो फिर हिंदुस्तान के साथ तुम क्या वफादारी कर सकते जी भाई? हिंदुस्तान का वफादार तो वही हो सकता है जो नबी का वफादार होता है। हिंदुस्तान का चाहने वाला वही हो सकता है, हिंदुस्तान को अपना मुल्क वही मानता है जो नबी को आलिम गैब और बेऐब माना हुआ है। जिसका कलमा पढ़ के उसमें जो कौम ऐब ढूंढ ले तो वो हिंदुस्तान के साथ क्या नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वफादारी कर सकती है। इसलिए ये गद्दार ना नबी के हो सके ना मुल्क के हो सके। और खुदा की कसम, कर्नाटक की धरती पर बैठकर एक आवाज ऐवान हुकूमत तक पहुंचा दूं, अगर हिंदुस्तान की धरती की तरफ किसी मनहूस मुल्क की तरफ से अगर कोई बुलडोजर या बम आता है, मिसाइल या खंजर या बारूद आता है, तो हुकूमत सुन ले, तुम बाद में आना। हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने के लिए ख्वाजा के गुलाम पहले आएंगे। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और खुदा की कसम, जितना हमें अपना बेटा अजीज है, जितना हमें अपना बाप अजीज है, ख्वाजा का हिंदुस्तान भी हमें उतना ही अजीज है। हम मर जाएंगे मगर हिंदुस्तान के ऊपर आंच आने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमें किसी के बाप ने नहीं, गरीब नवाज ने अता किया है। ये हिंदुस्तान हमें किसी के बाप की जागीर से मिला हुआ नहीं है। ये हिंदुस्तान मदीने वाले रसूल के सदके आए हुए गरीब नवाज के तुफैल से मिला हुआ है।
یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم بچائیں گے، اور جو غدار دکھے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو پکڑا کر رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ایک ضروری اعلان، ذرا ایک دو منٹ روکیں، ایک ضروری اعلان۔ میرے ساتھ محترم محمود صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ جہاں کہیں بھی پورے ہندوستان پہنچتا ہوں، یہ بیچارے بڑی مشکلوں سے میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تقریباً میرے 1200 بیانات ان کے پاس ریکارڈڈ ہیں، الحمدللہ۔ اور سرکار کا صدقہ ہے کہ ان 1200 بیانات میں سے تقریباً 50 60 70 80 بیانات لے کر یہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ بالکل لیٹسٹ بیانات ہیں۔ عنوانات ہیں شرک اور بدعت۔ یہ گلی گلی شرک ہوا، یہ بیان سنو آپ کو بھی بیٹنگ کرنا آ جاتا۔ یہ عقائد اہل سنت، یہ جو عقائد اہل سنت کی ڈی وی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں، 10واں چہلوم برسی زیارت، یہ سارے بیانات اس میں ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، عورتوں کا مقام، اور جو ہے اولیاء اکرام کی عزت کے اور ان کے شرف و سعادت، سارے بیانات اس میں ہیں۔ ضرور پر ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ چاہتے ہو وہ نمبر نوٹ کر لیں، 8121334349۔ اس نمبر پر جوائن لکھ کر بھیجیں، اور یہ میرے پاس ہے، جو حضرات چاہتے ہو نمبر۔ حضرات کھانے کا انتظام ہے، آپ حضرات دعا کے بعد، سلام کے بعد کھانا تناول کرتے ہوئے جائیں۔ صلی اللہ علیہ، بعد میں سی بے روڈ مسجد کے حضرت ہیں، ان سے نمبر لے لیں۔ حد درود ہم فقیروں یہ سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اعظم امام متقا والنقا، غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ فخر ہندوستا، خواجہ فخر ہندوستا، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ وہی کان بڑھے۔ آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا دیجئے بھائی، آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا دیجئے، اور ایک بار بول دیں گے آپ سن لیجئے۔ 8121334349 جوائن لکھ کر صدائے اسلام نام اور بنگلور، جو بنگلور سے بھیج رہے ہیں وہ بنگلور لکھ دیں اور بھیج دیں، گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے، ڈیلی آپ کو ایک کلپس ملے گا، اور دیگر معلومات ہو تو آپ بعد میں۔ اور حضرت کا فیس بک پر آئی ڈی ہے مولانا احمد نقشبندی کر کے، آپ لوگ لے کر علامہ احمد نقشبندی کر کے۔ تحریک صدائے اسلام فیس بک پر یہ جو پیج ہے آپ اس کو لائک کریں، تحریک صدائے اسلام، THREEKSADAEISLAM، تحریک صدائے اسلام۔ آپ اس پیج کو فیس بک پر لائک کریں، اور جو ہے یوٹیوب پر اسی نام سے جو ہے چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے یوٹیوب پر 1.5 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بیانات بھی آپ کو مل جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ فیس بک پر جو ہے 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کے کلپس بھی مل جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم
اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے اے اللہ ہم سب گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں کو میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے آمین اے اللہ ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین حقیقی معنی میں میرے مولا قرآن و حدیث کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بے دینوں سے گمراہوں سے ہماری حفاظت فرما آمین بد عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما آمین اے اللہ ہم سب کو مدینے والے رسول کا صدقہ عطا فرما آمین دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما آمین جو کچھ بھی ہم سے خطائیں ہو گئی لغزشیں ہو گئی سیاکاریاں ہو گئی مولا معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ پیارے نبی کے غلاموں میں عاشقوں میں دیوانوں میں ہمارا شمار فرما آمین اے اللہ خوب تیری بندگی تیرے نبی کی غلامی کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ مدینے والے رسول کا صدقہ ہم کو عطا فرما آمین اے اللہ غوث و خواجہ کی غلامی ہم کو عطا فرما آمین اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے عاشقوں دیوانوں غلاموں میں ہمارا شمار فرما آمین اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں قبول فرما آمین اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے آمین دوزخ کے عذاب سے بچا لے آمین محشر کے عذاب سے بچا لے جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ پیارے نبی کا واسطہ میرے مولا ہمارے ماں باپ جس کسی کے ماں باپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں ان کی عمریں دراز فرما آمین جس کسی کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما آمین ان کی بخشش فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں میں نور کی بارش فرما اے اللہ ان کی قبر کو میں اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دوزخ کے داخلے سے بچا جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں قبول فرما آمین ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے اللہ محترمہ عظیمہ بھی صاحبہ کو شفاء کاملہ عطا فرما آمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما آمین اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما آمین ان کو صحت کاملہ عطا فرما آمین اے اللہ ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما آمین صحت میں برکت عطا فرما آمین اور جتنے بیمار ہیں مولا سب کو برکت عطا فرما سب کی بیماریوں کو دور فرما مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما آمین سب کی صحت میں برکت عطا فرما آمین سب کو شفاء کلی عطا فرما آمین اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں قبول فرما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین لا الہ محترم محمود بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے جو ویڈیو کی DVD